الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأفضل المرسلين وإترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل انی رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. وقال سبحانه وتعالى ادعوا الى سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلهم بالتي هي احسن. سیرت ختم مرتبت. آج کی تقریر نمبر 175 175 موجودہ سال کی نویں تقریر اور واقعہ مباہلہ جو 6 تقریروں میں مکمل ہوگا اس سلسلے کی 4th گفتگو. واقعہ مباہلہ کے ذیل میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس واقعے کا جتنا حصہ ہمارے معاشرے میں معروف ہے، مشہور ہے، ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے، وہ والا حصہ تو اتنا ہی ہے، اس میں مزید کسی تفصیل کی گنجائش نہیں. لیکن نجران کے عیسائیوں کے مدینہ پہنچنے سے پہلے خود ان کے اپنے شہر جو واقعات پیش آئے وہ خاصے طولانی ہیں، اور غالباً یہ تقاریر کی کثرت اور طوالت کی بنا پر عام طور پہ اس کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ مختصر کر کے بھی بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک جملہ کہہ کر بھی بیان نہیں ہوتا کہ نجران کے عیسائی مدینہ پہنچنے سے پہلے اس مسئلے پر کتنی بحث کر چکے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ آیہ مباہلہ میں جو لفظ ابناءکم، اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ جو اس بحث سے ظاہر ہوتی. خیر، جہاں تک گفتگو پہنچی ہے وہیں سے بات کو بغیر کسی تمہید کے آگے بڑھانا ہے، کیونکہ گزشتہ 2-3 تقاریر کے بارے میں یہ شکایت تو رہی. سردیوں کے اس موسم میں جب رات بہت جلدی ہو جاتی، 1.25 گھنٹے کی تقاریر کچھ زیادہ کھلتی، اور بات صحیح تھی. تو آمدم برسر مطلب تمہید کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف 2 یا 3 منٹ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کے ترجمے اور ذرا سی تفسیر کے حوالے سے. سورہ نحل کی جس آیت کی تلاوت کی گئی، بلکہ آج 2 آیتیں تلاوت ہوئیں. ایک سورہ مبارکہ صف کی کہ یہ وہ آیت ہے جو نجران کے عیسائیوں کے بحث و مباحثے میں بار بار دہرائی جا رہی ہے، اگرچہ قرآن کے حوالے سے نہیں لیکن خود ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے، کہ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، کہ یاد کرو وہ وقت جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، مصدقا تصدیق کرنے آیا ہوں جو کتاب میرے اور تمہارے سامنے موجود ہے، یعنی تورات. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں مبشر بن کے آ رہا ہوں، بشارت دینے والا بن کے آ رہا ہوں، برسول، ایک رسول کے بارے میں، یاتی من بعد، جو میرے بعد آنے والا، اسمہ احمد، اور جس کا نام احمد. اب یہ تو سورہ صف کی 6ٹھی آیت. سورہ صف قرآن کریم میں سورہ جمعہ سے پہلے والا سورہ. یہ تو بار بار آیت دہرائی جا رہی ہے نجران کے علماء کے مناظرے. لیکن یہ جو مباحثہ ہو رہا اور جس میں بظاہر ایک بہت ہی معمولی اور سیدھے سادے آدمی حارثہ نے کھڑے ہو کر عیسائی علماء کے سارے منصوبے کو اور ان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا، ان کے نقشے کو درہم برہم کر دیا،
ان کی ساری پلاننگ کو فیل کر دیا ایک ایسا آدمی کہ اس واقعے سے پہلے اپنی قوم میں اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی مقام نہیں، حارثہ ابن آساد۔ تو سورہ نحل جو ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے دین پھیلانے کا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی گفتگو میں یہ طریقہ کس طرح سے پایا جاتا۔ ادعو الی سبیل ربک، قرآن جس طرح ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہدایت دیتا، تو وہاں بحث اور مباحثہ، کوئی ڈیبیٹ، کوئی مناظرہ، اس کا بھی طریقہ بتا رہا کہ ادعو، لوگوں کو دعوت دو، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، لیکن بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے، اوٹ پٹانگ باتیں، کمزور دلیلیں، بغیر اساس والی باتیں، بے بنیاد پوائنٹس، اس کے ذریعے نہیں۔ 2 دن 4 دن 6 دن اثر رہے گا، اس کے بعد ریئیکشن ہوگا بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے۔ حکمت یعنی ٹھوس دلیلیں، والموعظہ، اور واضح و نصیحت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال کرو، جنگ کرو، لیکن علمی جنگ، مباحثہ، ڈیبیٹ، آرگومنٹ، باللتی ہی احسن، بہترین طریقے کے ساتھ۔ جیسے آپ حارثہ کو دیکھیں کہ کبھی طنز کا انداز بھی اختیار کیا، کبھی سامنے والے کے چٹکیاں بھی، لیکن خود کبھی غصے میں نہیں آئے، اور ہر بات کا ٹھوس جواب موجود ہے۔ سامنے والے کوئی معمولی آدمی نہیں۔ ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں کہ نجران کے عیسائیوں میں 3 شخصیتیں بہت اہم تھیں، اور یہ مناظرہ جب ختم ہوا، آج کی تقریر کے آخر تک یہ ختم ہو جائے، یا اگر زیادہ سے زیادہ چلا تو آئندہ تقریر کے شروع، تو آئندہ تقریر نجران کے عیسائیوں کی مدینے روانگی بیان کی جائے گی۔ تو 3 آدمیوں کی قیادت میں لوگ گئے۔ ایک تو ان کا سردار جس کا نام سید بھی ہے، اہم، ایک اس سردار کا مشیر سیاسی امور جس کا نام عاقب بھی ہے، عبد المسیح، اور ایک اس سردار کا مشیر مذہبی امور جس کا نام ابو حارثہ۔ یہ 3 آدمی قیادت کرتے ہوئے گئے۔ اب تک اس مناظرے میں ابو حارثہ جو ان کا مشیر مذہبی امور، یعنی سب سے زیادہ مذہب کو جاننے والا وہی، وہ خاموش، اب تک اس کا نام قطعاً اس مناظرے میں نہیں آیا۔ آج کی تقریر میں اس کا دخل شروع ہوگا، اور جیسا اس سے پہلے 3 یا 4 ہفتے پہلے مباہلہ کا واقعہ بیان نہیں ہو رہا تھا، کسی اور حوالے سے بات آ گئی کہ ابو حارثہ دل سے جانتا تھا کہ رسول سچے، بلکہ دل سے تو دوسرے بھی جانتے تھے، لیکن جانتا بھی تھا اور تھوڑا مائل بھی تھا پیغمبر کا کلمہ پڑھنے پر۔ وہ آ جائے گا۔ ابھی تک 2 آدمی بول رہے ہیں، ایک تو سید ہے، وہ اپنی قوم کا سردار، اسے تو سرداری بچانا ہے، یعنی دنیاوی پہلے، اور دوسرا بھی چونکہ مشیر مذہبی امور کا نہیں ہے، سیاسی امور کا ہے، عاقب، تو اسے بھی حکمت اور سیاست کو دیکھنا۔ یہی 2 بولے جا رہے ہیں، اور یہاں تک بات پہنچی، گزشتہ تقریر کے اختتام میں یہاں تک بات پہنچی کہ عاقب ایک بات کہتا، اور اس میں جب اس کو ناکامی ہوتی تو وہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جاتا، اور یہی پورے مناظرے میں ہوتا، یہی رہا۔ کبھی سید بولتا، حارثہ، وہ مرد مومن جو اس قبیلے کا رہنے والا نہیں ہے، یمن سے یہاں آ کر عارضی طور پہ ان کے ساتھ رہنے لگا تھا، اس لیے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتنا چھپا رستم۔ وہ تو جب یہ موقع ملا اور اس نے بات کرنا شروع کی تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کے صحیفے کیسے اس نے پڑھے بھی ہیں، یاد بھی رکھے، اور برمحل ان کا استعمال بھی ہو رہا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے پڑھی ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو یاد ہیں، وقت پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جب بات ختم ہو جاتی ہے، سامنے والے سے آپ کی بحث ختم، وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر، تب آپ کو یاد آیا، ارے کہ میں فلاں پوائنٹ کہہ دیتا تو کتنا اچھا رہتا۔ لیکن یہ حارثہ پڑھا لکھا بھی اور برمحل جواب دینے والا بھی، تو کبھی سید سے بحث ہوتی ہے، اس کو جب شرمندہ کر دیتا تو وہ ذرا سر جھکا کے بیٹھتا ہے، عاقب کھڑا ہو جاتا ہے۔ عاقب کو کسی مسئلے پہ شکست ہوتی ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے، سید اتنی دیر میں اپنی پرانی شرمندگی مٹا کے مقابلے پہ آ جاتا۔ تو اب بات یہاں تک پہنچی، 3 تقاریر کا خلاصہ بھی بیان نہیں کرنا ہے، بات یہاں تک پہنچی کہ عاقب نے کہا کہ ہم کیسے اس رسول کو سچا مانیں، کیوں ایک ہی وقت میں 2 آدمیوں نے رسالت کا دعویٰ کیا، اور ہمارے علاقے سے دونوں برابر فاصلے پہ رہتے ہیں،
اگر مدینے کے اندر یہ رسول ہے جس کا نمائندہ ہمارے پاس آیا، بلکہ جس کے نمائندے ہمارے پاس آئیں، تو اتنا ہی ہمارے شہر یمن کا مسیلمہ بھی، اور پھر حارثہ نے مسیلمہ کے جھوٹ کو واضح کیا۔ تو جب یہ جھوٹ کھل گئے تو عاقب اڑ گئے اپنی بات، کہا ٹھیک ہے وہ جھوٹا صحیح، لیکن ایک تو فائدہ ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے معاشرے بت پرستی ختم ہو رہی، اس کا بھی ایک جواب دیا، اور وہ جواب بہترین جواب ہے ہمارے موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ بعض افراد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط، لیکن اس لیے ہم ان کو نہ صرف یہ کہ برداشت کرتے بلکہ دوسروں سے بھی کہتے کہ برداشت کرو کہ بھائی ان کی ذات سے فلاں فائدہ تو مل رہا، اگر ایک عارضی فائدہ مل رہا لیکن بنیاد پہ حملہ ہو رہا ہے وہ فائدہ بالکل بیکار۔ یہی جواب عاقب کے اس آرگومنٹ پر یا عاقب کی اس دلیل پر کہ مسیلمہ جھوٹا صحیح مگر اس نے لوگوں کو بت پرستی سے تو ہٹا دیا، تو حارثہ کے جواب کا خلاصہ یہی تو تھا کہ بت پرستی سے ہٹایا ہے مگر نبوت کے مسئلے کو تو گڑبڑ کر دیا۔ جس طرح توحید کا مسئلہ اہم ہے اتنا ہی اہم نہ صحیح، تو اس کے بعد یا اس کے ذرا اس سے ایک درجے کم نبوت کا مسئلہ، توحید کا ماننے والا اگر نبوت کا منکر ہو جائے پھر وہ دشمن خدا۔ یہی وجہ کہ اہل کتاب کو بھی مانا تو کافر گیا، ان کی نجاست طہارت دوسری بات، لیکن مانے تو وہ کافر گئے۔ اب یہ بات مکمل ہو گئی اور عاقب کو ایسی منہ کی کھانا پڑی کہ وہ چپ ہو گئے، شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ سید جو اس قوم کا سردار، جب یہ دیکھا کہ میرا مشیر سیاسی امور، وہ چپ ہو گیا اور وہ کچھ نہیں بول پایا، تو اب ایک مرتبہ سید کھڑا ہوا، اور سید کی تقریر کو جب آپ سنیں، اور آج کی جو زیادہ تر تقریریں وہ یہ نقطہ ذہن میں رکھ کے سنیے کہ اس سے پہلے جو مناظرہ ہوا حارثہ نے مختلف چیزوں سے یہ تو ان لوگوں سے اقرار کروا لیا کہ یہ رسول سچا رسول، لیکن اشارتاً کہ حضرت عیسیٰ نے تذکرہ کیا اپنے وصیت نامے میں کہ یہ رسول آنے والا، یہ تو اشارتاً اقرار کروا لی۔ اب سید ایک مرتبہ کھڑا ہوتا، پھر بات یہاں جا کے اٹکی تھی نا، پھر یاد دلا دیں کہ آخر یہ لوگ اس منزل پہ آئے کہ ہاں یہ سچا رسول تو اس دور میں ہے، لیکن ہمیں کیا پتا وہ مدینے والا ہے کہ یمن والا، وہ یہ رسول ہیں کہ مسیلمہ۔ تو آخری نقطہ یہ ہوا کہ مسیلمہ تو نہیں، دو میں بات اٹکی تھی، ایک کٹ گئے، تو اب خالی ایک ہی رسول بچے، چنانچہ سید کھڑے ہوئے۔ سید کھڑا ہوا اور کہا کہ اے حارثہ، تو نے بات صحیح کہی، اور یقیناً یہ رسول سچا رسول، ہمیں اس رسول کی سچائی پہ کوئی شک نہیں۔ یہ سارے جملے جو ہیں اس کی دلیلیں پہلے گزر چکی ہیں، کیونکہ شروع میں تو اس رسول کو سچا نہیں مانا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ کے ایک وصیت نامے کا حوالہ ہوا اور نجران کے عیسائیوں کے اس قاصد کا حوالہ ہوا جو مدینے میں جا کے رسول کے معجزے دیکھ کے آیا تھا، یمن میں جا کے مسیلمہ کے اینٹی معجزے دیکھ کے آیا تھا، جب یہ ساری بات ہو گئی تب سید کا یہ جملہ سنی۔ سید کہتا کہ ہاں بھائی ہم نے مان لیا کہ رسول بالکل سچا رسول، جو نشانیاں بھی تم نے حوالے سے بتائیں اور جو ہمارے نمائندے بھی اس کے معجزے کی تفصیل لے کے آئیں، یہ بالکل ہم نے مان لیا کہ سچا رسول اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول، لیکن یہ رسول ساری دنیا کے لیے نہیں، یہ رسول سارے مذاہب کے لیے نہیں۔ رسولوں کی دو قسمیں، ہم اس کو دوسرے قسم کا رسول مانتے ہیں۔ یہ رسول ہے سچا مگر قریش کا، یہ رسول ہے سچا مگر مکے والوں کا، یہ رسول ہے سچا مگر اپنی قوم بنی اسماعیل کا۔ ہم نہ مکے والے ہیں، نہ بنی اسماعیل والے ہیں، نہ بت پرست ہیں۔ چنانچہ اس کی رسالت بالکل سچی، لیکن ہم اس کے دین میں شامل ہونے کے مکلف نہیں۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے نہیں بھیجا، ہمارے لیے تو بعد میں کوئی اور رسول شاید آ جائے۔ ابھی شاید کی بات ہے، آگے چل کے پھر اس پر اصرار کریں۔ ابھی یہ بات، کیونکہ یہاں جا کے بات پھنس گئی، جب انہوں نے اتنا کہہ دیا تھا کہ یہ اور مسیلمہ میں سے کسی ایک کو لینا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ مسیلمہ جھوٹا، تو اب کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ سچا، مگر رسالت کو محدود کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سید یہ کہہ کر بیٹھے کہ عاقب جو مسیلمہ کے نقطے پر ذلیل ہو کے سر جھکا کے بیٹھا، تو سید کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ رسول صحیح، مگر قریش کا، مگر بنی اسماعیل کا، مگر بت پرستوں کا، مگر مکے والوں کا، ہمارے لیے یہ رسول نہیں۔ ایک مرتبہ حارثہ نے سید سے کہا اچھا ٹھیک، ایک بات میں پھر پوچھتا ہوں کہ آپ اس رسول کو سچا رسول مانتے ہیں اپنی قوم کے لیے؟
اپنے علاقے کے لیے، اپنے قبیلے بنو اسماعیل کے لیے. جیسے آج کل ہم لوگ لفظ بنو اسماعیل استعمال نہیں کرتے، آج کل ہم لوگ صرف لفظ بنی اسرائیل استعمال کرتے، مگر پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ دو لفظ برابر سے استعمال ہوتے تھے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. تو کہا کہ چلیں خیر، آپ اس کو بنی اسماعیل کے لیے رسول مانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں مانتا ہوں، یہی تو میں نے کہا. کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس کو بھیجا؟ سید نے کہا بے شک، لیکن قوم بنی اسماعیل کے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر حارثہ کو موقع مل گیا، وہی اردو کا مصرع، لو آپ اپنے نام میں سید آ گئے. 2 مرتبہ دہروایا کہ آپ اس کو سچا رسول مانتے ہیں اپنی قوم کے لیے. سید یہ سمجھ رہا کہ شاید میری دلیلوں کا فائدہ ہوا، اور یہ حارثہ اس نقطے پر آ گیا ہے کہ ہاں یہ رسول ہمارا نہیں ہے، فقط اپنی قوم کا. 2 مرتبہ اقرار کروائے. جب 2 مرتبہ اقرار کروائے تو پہلے تو حارثہ مسکرایا آہستہ، اور اس کے بعد کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اللہ ایسے آدمی اپنا رسول کیسے بنا کے بھیجا اور ایسے معجزے دے کر کے آپ بھی مانتے ہیں، جو کبھی سچ بولتا ہے اور کبھی جھوٹ بولتا، اور کاہنوں کی طرح وہ سچ اور جھوٹ کو مخلوط کر دیتا. لفظ کاہن، اس زمانے میں عرب میں کاہن چھائے ہوئے تھے. کاہن وہ لوگ کہ جن کا یا تو یہ دعویٰ کہ ہم ستاروں کو دیکھ کے غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور یا یہ دعویٰ ہے کہ جن ہمارے پاس آتے ہیں اور جنوں کی مدد سے ہم چھپی ہوئی باتیں بتاتے ہیں. امام معصوم کا ایک فرمان یاد رکھیں، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی پورے سچے نہیں ہوتے، لیکن کبھی یہ پورے جھوٹے بھی نہیں ہوتے. یہ بہت اہم مسئلہ. کاہن کبھی پورے جھوٹے بھی نہیں ہوتے، بلکہ اتنے عرصے سے ان کی گاڑی چل ہی اس لیے رہی کہ کچھ باتیں وہ سچ بھی بتاتے. اور کاہن وہ لوگ کہ معصوم کا جملہ کہ اصل میں شیطان آ کے ان کو خبریں دیتا، شیطان. اچھا ایک اور جملہ یہاں پر ہے امام کہ عیسیٰ کی آمد تک کاہن بالکل سچی خبریں بتاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو آسمانوں میں جانے کی اجازت ہے. حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد آسمان کو، چوتھے آسمان سے آگے جانے کی شیطان کو پابندی ہوگی، تو وہ چوتھے آسمان تک جا کے وہاں سے خبریں لاتا تھا. اور پیغمبر کی ولادت کے بعد تو بالکل آسمانوں میں جانے پہ پابندی لگی. تو پہلے کاہن بالکل سچی خبریں لاتے تھے، کیونکہ شیطان 7ویں آسمان تک جا کے فرشتوں سے پوچھ لیتا تھا کہ کیا ہونے والا. میکائیل سے مثلا پوچھ لیا کہ کس کس کو رزق ملنے والا، بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میکائیل کا درجہ تو بہت بلند. یا اور کسی فرشتے سے پوچھ لیا کہ آج تمہیں کس مومن کے گھر جا کر اس کو مصیبت میں مبتلا کرنا، اللہ امتحان لیتا. ملک الموت کے پاس جا کے باتوں میں پوچھ لیا آج کس کی موت آنا. پھر جب چوتھے آسمان تک جانے کی اجازت ملی، آگے بند ہو گئے، تو اب چوتھے آسمان تک چھوٹے درجے کے فرشتے رہتے، چنانچہ آدھی سچ اور آدھی غلط. اور اب تو بالکل آسمان پہ جانا بند ہو گیا، اب خالی تکے سے وہ خبریں دیتا شیطان اپنے ماننے والوں کو، جنہیں کاہن کہتے. خلاصہ یہ دیکھیں، یہ بہت تفصیلی موضوع، اور اگر میں اس کی تفصیل میں بہتا چلا جاؤں، کیونکہ اس میں معصومین کی روایتوں میں پوری وضاحت کی گئی کہ کب کاہن کی خبریں سچی ہوتی ہیں، کب آدھی سچی آدھی جھوٹی ہوتی ہیں، کب بالکل جھوٹی ہوتی ہے. باقاعدہ وضاحت کی ہے امام نے ہر چیز. اور یہ بتانا اس لیے بھی ضروری کہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے بہت سارے کاہنوں نے پیغمبر کے بارے میں خبر دی. ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کہانت بالکل غلط ہے تو خبریں سچی کیسے نکلی. تو خیر اس لیے میں نے ایک جملہ کہہ دیا. بہرحال اس وقت تک کاہن آدھی سچی اور آدھی جھوٹی خبر دیتے، کیونکہ چوتھے آسمان تک شیطان جا سکتا تھا، اور وہاں تک کہ فرشتوں سے کچھ باتیں معلوم کر کے لاتا تھا، اور جو باتیں اس چوتھے اور 7ویں آسمان کے بیچ میں طے ہوتی وہ اپنی طرف سے جڑ دیتا. پھر جا کے خبریں بتاتا، 10 میں سے 5 صحیح نکلی، 5 غلط. حارثہ اسی حوالے سے بات کر رہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا ایسے کو اپنا نمائندہ کیسے بناتا کہ جو، اور اسے معجزے دے کر اس کی تائید بھی خدا کیسے کرتا، جو آدھی بات سچ کہتا آدھی بات جھوٹ کہتا، اور کاہنوں کی طرح جھوٹ اور سچ کو ملا دیتا. سید چونکا، کہا کیا مطلب؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ رسول آدھا سچا اور آدھا جھوٹا، میں نے تو مانا ہے یہ خدا کی طرف سے رسول ہے، لیکن اپنی قوم کے، جیسے جناب شعیب اپنی قوم کے، جناب صالح اپنی قوم کے.
رسالت میں ان کی شک بھی نہیں ہے، لیکن ان کی شریعت ہمارے لیے حجت بھی نہیں. کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے لیے ہے. میں نے کب کہا کہ وہ سچے اور جھوٹے دونوں؟ وہ رسول ہے، رسول ہمیشہ سچا ہوتا. تو کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کو رسول مانتا بھی ہوں اور ان کے معجزات کو تسلیم بھی کرتا ہوں، مگر بنی اسماعیل کے، اور خود وہ رسول اعلان کر رہے کہ میں سب کے لیے رسول. تبھی تو ان کا نمائندہ ہمارے پاس آیا کہ ہم ان کا کلمہ پڑھیں. وہ اپنی جگہ یہ دعویٰ کر رہے کہ ان کی رسالت ہمارے لیے بھی، تبھی تو انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے، تبھی تو ان کا خط آیا. اور ویسے بھی ہمارے پاس اطلاع کہ سارے عرب بلکہ ساری دنیا میں ان کے وفد گئے. تو اگر ایک طرف تم یہ مانو کہ یہ اللہ کے سچے رسول چاہے اپنی قوم کے لیے صحیح، تو ان کا یہ دعویٰ تو جھوٹا دعویٰ ہو گئے. اگر وہ اپنی قوم کے لیے نہیں ہے تو ہمیں خط کیوں لکھا؟ اگر وہ اپنی قوم ہی کے لیے ہے تو مصر کو خط کیوں بھیجا؟ اگر وہ اپنی قوم کے لیے ہے تو حبشہ کا خط کیوں گیا؟ تو اگر ان کو رسول مانا تو رسول تو ہمیشہ سچا ہوتا. تم ان کو رسول بھی مان رہے اور کہہ رہے ہو کہ ان کی آدھی بات صحیح ہے آدھی بات غلط. اچھا بس اتنا تھا اور اب سید کا سر جھک گئے. پیشانی پہ پریشانی کی وجہ سے ندامت کے پسینے کے قطرے آ گئے اور چہرے کا رنگ پھک ہو کہ یہ میں نے کیا بات کہی. ان کو سچا رسول مان میں یہ سوچ رہا تھا کہ بنی اسماعیل تک ان کو محدود کر دوں، عربوں تک ان کو محدود کر دوں، ان کے قوم تک محدود کر دوں، لیکن جب ان کو رسول مان لیا تو اب تو پھنس گیا، کیونکہ خود وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ میں سب کا ہوں. اچھا یہ جو سید نجران کے عیسائیوں کا سردار اور ساری چالاکی چل رہا ہے تاکہ اس کی سرداری نہ چھیننے پائے. عجیب بات یہ کہ آج بہت سے مومنین کا بھی مزاج یہی جو اس کا مزاج ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول سچے ہیں اور ان کی آدھی بات سچی. کون سی بات؟ جب وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم والو، اے مکے والو، اے مدینے والو میرا حکم مانو. لیکن وہی رسول جب آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ نجران والو ہمارا حکم مانو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط. اب حارثہ نے آ کے پھنسا لی، یا تو ان کو رسول نہ مانا، اور اگر رسول مانا یعنی ان کو اللہ نے بھیجا اور ان کے معجزے اللہ نے دیے تو یہ جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ پھر ان کی ہر بات کو سچ مان. وہ ہمارا مسئلہ. مولا ہمارے امام ہے لیکن کب تک؟ جب تک ہماری مشکل کشائی کروائیں گے. لیکن اگر ہم سے داڑھی رکھوائیں گے تو پھر اس میں ہمارے امام نہیں. مولا ہمارے امام ہے کب تک؟ جب تک ہماری حاجتیں پوری کریں گے. لیکن اگر ہم سے خمس نکلوائیں گے تو پھر امام نہیں. مولا ہمارے امام ہے اور ان سے بڑا سچا کوئی نہیں. کب تک؟ جب تک وہ چاند کی اور مریخ کی اور آسمان کی اور ستاروں کی بات کریں گے. لیکن اگر قبر کی اور فشار کی اور منکر و نکیر کی اور عذاب کی بات کریں گے تو وہ مولا کے کلام پر بھی شک ہو جاتا کہ جی آج کے دور میں کیا عذاب قبر آپ نے شروع کر دیا، یہ تو بنڈل بازی ہے، کون اس کے اوپر یقین کرے گا 20ویں صدی میں. ایک بات طے کر لی، یا تو مولا ہیں تو سچے ہیں تو ہر چیز میں سچے، اور یا نہیں ہے تو پھر نہیں. یہ نجران کے عیسائیوں کی طرح سے ڈبل پالیسی کیا کہ اس چیز میں سچے ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جب تک ہمارے گھر میں وہ حجاب نہیں لاتے وہ بہت سچے ہیں. جب تک ہمارے گھر میں وہ داڑھی کی بات نہیں چھڑتے بہت سچے ہیں. جب تک وہ ہمارے بچوں اور ہم پر گانا حرام نہیں کرتے بہت سچے ہیں. جب تک وہ ہم پر عملی زندگی میں پابندیاں نہیں لگاتے ہم عیسائیوں اور یہودیوں سے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کائنات کا کوئی انسان جو اتنا سچا ہو. لیکن جب وہی مولا مڑ کے ہماری طرف آتے اور کہتے ہیں اب تمہیں بھی کچھ کرنا، یہودیوں سے تو میں نے خطبے دے دی، عیسائیوں کو تو میں نے سمجھا دیا، سائنٹسٹ کو تو میں نے ان کی سائنس کا جواب دے دیا، لیکن ہے ایمان لانے والوں اب میری بات مانو. اب ہمیں ہر چیز پہ شک ہو رہا. یہ وہ چیز جو سید نے کہی، لیکن کیونکہ سید بہرحال پڑھا لکھا اور سمجھدار فوراً اپنی غلطی بھی محسوس کر گیا کہ یہ کیا کہا. ہم تو اپنی غلطی بھی محسوس نہیں کرتے، ہم تو اس میں ضد بھی کرتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہم کہہ رہے ہیں. امام اگر یہ بتا دیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے 1400 سال پہلے اور آج بالکل اتنا ہی فاصلہ نکلے تو ہم کہیں کہ واہ دیکھو ہمارے مولا کی شان. اور اگر کہیں قبر کی 2 دیواریں جب آ کے تمہیں درمیان میں دبائیں گی تمہاری کیا حالت ہوگی. ہم نے کہا عذاب قبر پہ یقین کس کو آتا ہے؟ ہمارے تو 2 نوجوان ویڈیو کیمرہ لگا کے بیٹھے تھے، ساری رات دیکھتے رہے، قبر کی دیوار تو اپنی جگہ سے آگے ہی نہیں بڑھی. لیکن سید اس معاملے میں ہم سے 1 درجے بہتر کہ اس نے ضد نہیں کی. جیسے ہی اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ میں کیا کہہ گیا، یا تو ان کو رسول ہی نہ مانتا اور کہتا کہ یہ دعویٰ انہوں نے اپنی طرف سے کیا. مسلمہ جیسی بات کہہ دیتا کہ غلط دعویٰ کیا لیکن اچھے آدمی، غلط دعویٰ کیا لیکن فائدہ پہنچا رہے نہیں. رسول تو مان لیا، جب رسول مان لیا تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ماننا پڑے گا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خالی بنی اسماعیل کا رسول نہیں، اے نجران والو تمہارا بھی رسول. تبھی تو ان کا نمائندہ آیا. اب سید کی بری حالت، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ پھک ہو چکا ہے، ماتھے پہ پسینہ نمودار ہے، سر جھکا کے بیٹھ گیا. اتنی دیر میں عاقب جو مسلمہ کے موضوع پہ شکست کھا چکا تھا وہ کھڑا ہو اور اس نے ایک بات تو یہ کہی
ایک بات تو اس نے یہ کہی، یعنی ڈانٹنا شروع کیا حارثہ، جب جواب نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا تو ڈانٹ ڈپٹ سے کام چلتا کہ تم ہو کون، جمعہ 8 دن کی پیداوار اور اگر ہم سے بحث کر رہے، چنانچہ عاقب کھڑا ہو اور عاقب نے کہا کہ اے حارثہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے انسان کو سب سے افضل بنایا اور آدمی کی فضیلت اس کی عقل کی وجہ سے، اور عقل کی زینت ہے ادب اور احترام، اور ادب کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فطری ادب ہے جو اللہ نے ہر ایک کے دل میں رکھا، ایک ادب ہے جو حاصل کیا جاتا، اور جو ادب حاصل کیا جاتا، دیکھیے اب چھوٹی سی بات ہے لیکن جو طریقہ ہوتا ہے کٹ حجتی کرنے والوں، اور جو ادب حاصل کیا جاتا اس ادب میں بہترین وہ ہے کہ جو اللہ سے لیا جاتا، اور اللہ نے یہ ہم کو سکھایا کہ ہمیشہ بادشاہوں کا احترام کرنا چاہیے، اور بادشاہوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی، ایک دنیاوی بادشاہ جو جسم پہ حکومت کرتے اور ایک روحانی بادشاہ جن کو علماء کہتے جو روحوں پہ حکومت کرتے، اور تم کیسے آدمی کہ ویسے تو بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے اور اتنا بھی تمہیں نہیں پتا کہ اپنی قوم کے علماء سے کیسے بات کی جاتی ہے، ہم اور سید اس قوم کے عالم، ہمارا احترام شام اور روم تک میں ہوتا، وہاں تک سے ہمارے پاس حجی اور تحفے آتے، اور تم آ کر ہم سے ایسی بدتمیزی کی بات کر رہے کہ دیکھو سید کو بیچارے کو تم نے کیسا سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ لیکن سنو ڈانٹ ڈپٹ تو کی لیکن بات تو چل رہی، جواب تو دینا۔ سنو، یہ سید نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں، رسول کیونکہ معجزات اور جو حضرت عیسیٰ کے حوالے تم نے دیے، مگر ہم اسے اپنا رسول نہیں مانتے، اس لیے کہ جو رسول ساری کائنات کا رسول بننے والا، جو رسول ساری کائنات کے لیے آنے والا، اور جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ بشارت دے کے گئے، اس کی ایک نشانی اور، جتنی نشانی اب تک تم نے ہم کو گنوائی، یہ آج 4تھی تقریر، پہلی تقریر نہ صحیح، دوسری اور تیسری 1-1 گھنٹے کی تقریر میں مناظرہ آیا، تو جتنی تم نے نشانیاں اس رسول کی گنوائی وہ سب ہم نے مان لی، مگر حضرت عیسیٰ یہ بھی تو کہہ کے گئے کہ آخری رسول کی ایک اور نشانی ہوگی، اور وہ نشانی اتنی اہم ہے کہ باقی ساری نشانیاں سمجھ لو جیسے جسم، اور وہ نشانی سمجھ لو جیسے سر، اور اگر سر کاٹ دو کسی کا تو اس کا جسم بالکل بیکار ہوتا، تو اگر وہ آخری نشانی نہ آئے تو باقی ساری نشانیاں بیکار۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، ساری باتیں تمہاری صحیح، لیکن ہمیں ایک نشانی کا انتظار، اور وہ نشانی سب سے اہم نشانی، وہ نشانی سب سے بڑی نشانی، اور وہ نشانی ایسی ہے کہ جو بے منزل ہے سر کے، جب تک کہ وہ نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے۔ حارثہ نے ایک مرتبہ کہا وہ ہے کون سی نشانی؟ وہ ہے کون سی نشانی جو آپ کی نگاہ میں اتنی بڑی اور اتنی اہم کہ سر کی منزلت رکھتی؟ وہ ہے کون سی نشانی؟ ذرا بتائیے۔ اب بتانا شروع کیا، لیکن بہرحال ہر قوم کے علماء کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ بات کو بہت گھماتے پھراتے ہیں اور اتنا زیادہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں جب غلط بات پہ اصرار کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہو تو 2 + 2 = 4، غلط بات ہو تو ادھر ادھر گھمانا پڑتا ہے۔ کا سنو، وہ آخری نشانی، آخری نہیں، وہ سب سے اہم نشانی کہ جب تک کہ وہ نہیں آئی ہم اسے وہ رسول نہیں مانیں گے جو عیسیٰ کہہ کے گئے، جو ساری دنیا کا رسول۔ وہ یہ کہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا اور عیسیٰ نبی نے بھی بار بار کہا کہ اللہ آخر میں ایک رسول کو بھیجے جو تمام انبیاء کا سردار ہو۔ یہ رسول جب آئے گا تو اس کی بادشاہت سارے عرب پر قائم ہو جائے گی، مگر یہ رسول، اس کے ماننے والوں، اچھا انہوں نے بھی جملے مبہم رکھے کیونکہ یہ خود اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، ان کو بھی نہیں معلوم ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ کا کلام نقل کر رہے ہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ جملے اگر یہ کھول کے بھی بیان کرتے تو میں مبہم کر دیتا، لیکن یہاں مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب سمجھتے آپ جائیے کہ اس کی بادشاہت سارے عرب میں قائم ہو جائے گی جو آخری رسول آنے والا۔ ہم اس کو نہیں مانتے آخری رسول کیونکہ نشانی اس پہ پوری نہیں۔ اب دیکھیے کون سی نشانی پوری نہیں؟ کہا وہ جو آخری رسول آنے والا اس کی بادشاہت بھی سارے عرب پر ہوگی، اور پھر جو اس کے سب سے قریب ہے اور سب سے زیادہ ماننے والا، اس رسول کی امت اسی سب سے قریب اور سب سے زیادہ ماننے والے پہ ظلم کرے گی اور اسے اس کے حق سے محروم کرے گی، اور اس کے بعد خلافت بادشاہی میں بدل جائے گی، جس کے نتیجے میں دنیاوی ترقی بہت ہوگی اس رسول کی امت اور بہت دور تک اس کی حکومت پھیل جائے گی۔ لیکن ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اسی رسول کی امت انتہائی کمزور
اور مظلوم بنا دی جائے گی اور رفتہ رفتہ کافروں کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نجران کا سردار حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل کر رہا، اور بات کس دور کی ہے؟ یہ بات ہو رہی جب کفار کا غلبہ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی، جب انگریز آگے بڑھے، پھر امریکہ جب دریافت ہوا وہ آگے بڑھے۔ خیر اب میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں کہ پھر یہ بات ہو رہی ہے اس رسول کی نشانی۔ پھر آہستہ آہستہ کافر غالب آنے لگے اور جن کے ہاتھ میں دنیا کی سب سے بڑی بادشاہی وہ کمزور ہو جائیں گے، اور کافروں کا اتنا غلبہ ہوگا، اتنا غلبہ ہوگا کہ ممالک ان لوگوں کے ہوں گے، حکومت کافر کر رہے ہوں گے، اور پھر ایک چھوٹا سا گروہ بس بچے گا صاحبان ایمان کا، باقی لوگ کافروں کے غلبے سے کافر جیسے ہو جائیں گے، جیسے آج آپ کو نظر آ رہا نام ہمارے مسلمان۔ ابھی ایک اگلا جملہ اور سنیں، ایک چھوٹا سا گروہ بچے گا بس، باقی کافر حکومت تو کریں گے لیکن ہوگا یہ کہ یہ لوگ بھی کافروں جیسے ہو جائیں گے۔ وَلَا يَبْقَ مِنْ دِينِهِ إِلَّا اسْمُهُ، یہ آخری رسول کی اہم نشانی بتا رہے، اور اس آخری رسول کے دین میں کچھ باقی نہ بچے گا سوائے اس کے نام، بس خالی اسلام کا نام رہے گا۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ جو اس روایت میں آیا، یہ وہی جملہ جو ہمارے یہاں روایتوں میں پیغمبر کے حوالے سے بھی آیا کہ آخری زمانے میں لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ کتنی مشہور حدیث آپ نے سنی، لیکن اس کا پہلا جز حضرت عیسیٰ کے کلام سید نجران نقل کر رہا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں اسلام میں سے کچھ باقی نہ رہے گا سوائے نام اسلام، اور قرآن میں سے کچھ باقی نہ رہے گا سوائے کاغذ پہ لکھے ہوئے حروف، بس وہ ہے قرآن۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا قرآن کہاں ہوتا؟ کہا قرآن تم لوگ ہر ایک چلتا پھرتا قرآن، تم میں سے ہر ایک کو چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تم نظر آنا چاہیے، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا سر، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کھانا، تمہارا سونا، تمہارا کاروبار، یہ سب قرآن ہونا چاہیے۔ اگر معاذ اللہ اور خدا نخواستہ کبھی قرآن ضائع ہو جائے، تمہیں دیکھ کے قرآن لکھ لیا جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایک مومن کو یہ امام معیار بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ قرآن ہونا چاہیے، لیکن آخری زمانے کی نشانی یہ کہ قرآن صرف لکھا ہوا رہ جائے گا طاق کے اوپر، زندگی میں کہیں قرآن نظر نہیں آئے گا، اور اسلام میں سے سوائے نام کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے ہم مسلمان، بس باقی ہم میں اور امریکہ کے ایک عیسائی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ شاید فرق ہو بھی تو زیادہ بدتر۔ وہ نماز روزہ نہیں کرتے مگر حقوق الناس کے اندر احترام کرتے، لیکن ہم نہ نماز روزہ کریں گے نہ حقوق الناس کا احترام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ وہ کتنے 100 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو آخری رسول کی یہ نشانی بتا دیں۔ آخری رسول کی یہ نشانی کتنی عجیب نشانی، یہ نشانی تو ایک طرح شرمندہ کرنے والی نشانی۔ تبھی تو امام معصوم نے کہا کہ اے ہمارے شیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت بننا، دیکھو ہمیں ہماری توحید اور ہماری بدنامی اور ہماری شرمندگی کا سبب نہ بننا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا آ کر کہہ دے مولا کل ہم نے شراب خانے میں آپ کے ایک شیعہ کو دیکھا، ہمارا سر جھک جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آ کر کہہ دے مولا کل ہم نے بازار میں آپ کی ماننے والی ایک بے پردہ عورت کو دیکھا، ہمارا شرمندگی سے جھک جائے گا۔ عورت کا سر تو نہیں جھکے گا، وہ تو اور زیادہ سینہ تان کے چلے گی۔ اگر کوئی کہہ دے مولا کل ہم نے فرات کرتے ہوئے آپ کے ایک شیعہ کو دیکھا، باپ کا سر جھکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے بیٹے کے بارے میں آ کے اس سے کہا جائے تو امام اور حضرت عیسیٰ آخری رسول کے حوالے سے جملہ کہہ رہے کافر غالب آ جائیں۔ دیکھیے غالب آنا اور چیز ہے، وہ حکومت ہم پہ کرے لیکن دین پہ ہم خود عمل کریں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ رسم و رواج بھی ہمارے یہاں کافر ہو گئے ہوں۔ ہماری شادی ہوگی تو سوائے صیغہ نکاح وہی بینڈ، وہی باجا، وہی میوزک، وہ سب خرافات کی جو کافروں نے ہم کو سکھائی۔ لیکن ایک گروہ ایسا رہے گا، اب میں موضوع سے ہٹتا نہیں، سید نجران کہتا کہ عیسیٰ نے کہا اس آخری رسول کی اہم ترین نشانی سنی جس کے بغیر باقی ساری نشانیاں بقول سید بیکار، اور وہ یہ کہ کافر غالب آ جائیں اور آہستہ آہستہ صرف ایک چھوٹا سا گروہ مومنین کا رہ جائے، اور ان کے علاوہ لا یبقى من دینہ الا اسمہ، آخری رسول کے دین میں صرف نام اسلام رہ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ جو چھوٹا سا گروہ بھی رہے یہ نا امید ہو جائے گا، ایمان سے باہر نہیں نکلے گا، نا امید ہوگا، اور یہ لوگ کہیں گے کہ شاید اللہ اب اپنے دین کی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں، اور قیامت تک اب ایسا ہی رہے گا۔
ہمیشہ ہم مقہور رہیں گے، ہمیشہ ہم ذلیل رہیں گے، ہمیشہ ہم دبے دبائے رہیں گے، اتنے مایوس ہو جائیں گے۔ تب جب یہ آخری دیندار گروہ سارا اسلام بے دین بن گیا، صرف ایک چھوٹا سا گروہ رہ گیا، جب یہ بھی مایوس ہونے لگے تب وہ وقت آئے گا کہ اللہ اس آخری رسول کے ایک بیٹے کو بھیجے گا جس کے ذریعے سے شرق سے غرب تک اسلام دوبارہ پھیل جائے گا۔ اب یہاں پر پھر یاد رکھیں، کیا یہ معصوم کی حدیث نہیں؟ پوچھا گیا مولا آخری امام کے ظہور کی نشانی کیا؟ کہا جب ہمارے شیعہ بھی یہ کہنے لگے کہ امام کوئی ہے نہیں، یا اگر ہے تو اب اس کے آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، جب ہمارے شیعہ بھی یہ کہنے لگے کہ آخری امام آتا نظر نہیں آ رہا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور وہاں کلام حضرت عیسیٰ اور نجران کا وہ سردار بتا رہا جسے رسالت کے بارے میں کچھ نہیں پتا، پوچھا یہ کہ آخری امام کے بارے میں کچھ جانتا ہو، وہ تو اپنے نبی کا کلام نقل کر رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جب وہ چھوٹا سا گروہ بھی مایوس ہونے لگے گا تب اللہ کسی رسول کے بیٹے کو بھیجے گا۔ اب دیکھیے ہمارے حدیث میں آتا ہے اپنی آخری حجت کو بھیجے گا، لیکن اب کس رسول کے بیٹے کو بھیجے گا، لفظ بیٹے کو ذہن میں رکھیے گا۔ آیا مباہلہ میں ابن انا ایک خاص وجہ سے بھی آیا جو ابھی اس مناظرے میں آگے آتی ہے، اس رسول کے بیٹے کو بھیجے گا جس کی مدد اسی رسول کا دین ساری دنیا پہ غالب کیا جائے گا، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ زمین اپنے سارے خزانے اور اپنی ساری زینتیں ظاہر کر دے گی، اور ایسی ہو جائے گی جیسے آدم کے وقت۔ یہ بھی ایک عجیب جملہ، لیکن جو لوگ ذرا سے بھی جدید سائنس سے واقف ہیں ان کو پتا کہ یہ کہا جاتا کہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا، آج کل تو پھر بہت زیادہ زور ہے انوائرمنٹ کا، ماحولیات کا، پولوشن کا، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، کہا جاتا ہے جب انسان نہیں آیا تھا اس دنیا میں، یہ دنیا بہترین، ہم نے آ کے گڑبڑ کی، درخت جلائے ہیں اور جانوروں کو مارا ہے اور سبزے کو اجاڑا۔ جب آدم آئے زمین زرخیز، جب آدم آئے زمین کی ساری معدنیات، لیکن یہ ساری چیزیں عموماً ہماری حدیثوں میں نہیں، حضرت عیسیٰ کے کلام میں، کہ دنیا اسی طرح یعنی گویا دوبارہ جوان ہو جائے گی جیسے آدم کے زمانے میں اپنی ساری زینتیں ظاہر کر دیں۔ جو آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جنگل کم رہ گئے، انسان کو لینے کے لیے سانس نہیں مل رہی ہے، آکسیجن، تو یہ حدیث عیسیٰ کی حدیث میں، اور حالت یہ ہو کہ دنیا سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دنیا سے ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سید نجران کے گرجا گھر میں کہہ رہا، یہ ہمارے کسی امام باڑے میں گفتگو نہیں ہو رہی، نجران کے گرجا گھر واقعہ مباہلہ سے پہلے آخری امام اور ان کے ظہور کی برکتوں کا تذکرہ ہو رہا کہ دنیا سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، دنیا سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے، کوئی آدمی غریب نہیں رہے، دنیا سے ساری بلائیں ختم ہو جائیں، ہر شخص جوانی میں آ جائے گا، بچہ ہے تو وہ جوان کیا جائے گا، بوڑھا ہے تو وہ جوانی میں پلٹایا جائے گا، ہر قسم کا عیب اور ہر قسم کے جسمانی نقص ختم کر دیے جائیں، جو جسمانی عیب ہوتے سب ختم کیے جائیں، اور حالت یہ ہوگی کہ شیر وہ گائے اور بھینس کے گلے کے لیے وہ کام کرے گا جو اس کا چرواہا کرتا ہے۔ شیر کا کام ہے گائے اور بھینس پہ حملہ کر کے اس کا شکار کرو، کہا نہیں، شیر وہ کام کرے گا جو چرواہا کرتا ہے، چرواہا اپنے گلے کی حفاظت کرتا ہے، شیر بجائے حملہ کرنے کے ان جانوروں کو اپنی حفاظت میں لے کے چلے گا، اور بھیڑ اور بکریوں کے نگہبان بنیں گے، وہ بھیڑیا کہ جس کا کام ہی یہ ہے کہ گلوں پہ حملہ کرے، وہ نگہبان بنے گا۔ ہر کل ذانب نابہ و کل ذا مخلب مخلب، ہر زہریلا جانور اس کا زہر ختم ہو جائے، اور ہر وہ جانور جو ڈنک مارتا، جیسے بھیڑ، شہد کی مکھی، اس کے ڈنک ختم ہو کے رہ جائیں، اور حالت یہ ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سانپ اور بچھو اور دوسرے زہریلے جانوروں سے اس طرح کھیلیں گی کہ جیسے لوگ بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اور یہ اپنے گلے میں ہار بنا کے ڈالیں گے، سونے اور چاندی کا تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ سانپ بطور ہار اپنے گلے میں ڈالیں گے، اور ہر ایک کے چہرے پہ خوشحالی اور ہر ایک کے چہرے پہ شادابی نظر آئے گی، اور اس نبی کا دین از قاف تا قاف، منتہائے ارض، جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں تک اس نبی کا دین پھیل جائے گا، اور خدا اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اور خدا کی بادشاہی ہمیں نظر آنے لگے گی۔ اچھا، اب یہ بہت لمبی تقریر کر دی سید نے، عاقب نے سید تو وہ اپنی ہی دلیل میں پھنس کے شرمندہ بیٹھا، اتنی ساری باتیں کہی، میں ایک وجہ سے میں نے سارا لفظ بلفظ اس کا خطبہ دہرایا، ورنہ میں نے عرض کیا کہ میں خطبے لفظ بلفظ نہیں دہراؤں،
کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے واقعہ مباہلہ سے پہلے ہمارے زمانے کے امام کا تذکرہ نجران کے عیسائیوں میں ہو، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ساری حدیثیں جو ہمارے پاس ماقبل کے انبیاء بھی سب کو بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اگر یہ میری کوئی تقریر ہوتی، اس کا موضوع ہوتا مباہلہ، اور اس تقریر میں ذکر امام زمانہ لاتا، تو آپ ایک اعتراض کرتے کہ نہیں کرتے کہ مولانا بات صحیح بھی ہے، شاید اچھی بھی، موضوع سے کیا تعلق؟ یہی اعتراض حارثہ نے کیا۔ حارثہ وہ مرد مومن کہ جو ان عیسائیوں سے بحث کر رہا، اس نے یہ ساری باتیں سنی اور بہت جوش اور ایمانی جذبے کے ساتھ سنی، لیکن جب آخر سانس لینے کے لیے یہاں پہ رکا کہ ساری دنیا میں اس آخری نبی کا دین پھیل جائے اور خدا کی بادشاہی اس دنیا میں بھی قائم ہوگی، آخرت تو ہے خدا کی بادشاہی دنیا میں، سانس لینے کے لیے رکا۔ حارثہ نے کہا کیا ہے عاقب آپ کی ساری باتیں صحیح، اور یہ سب انبیاء کے صحیفوں میں لکھا، یہ سب حضرت عیسیٰ نے کہا، لیکن آپ ان باتوں سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بات کہاں چلی کہ آخری نبی کی ایک اہم ترین نشانی جو بمنزلہ سر کے، جب تک کہ وہ نشانی نہیں آئے گی ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو ساری باتیں آپ نے کہی، اس کا اس سے کیا تعلق؟ اس کا اس سے آخر تعلق کیا ہے؟ کوئی رب کوئی تعلق کو ملائیے۔ وہ جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی عاقب نے کہا کہ نہیں، ابھی میں واضح کرتا ہوں اس کا ربط ہے، اس کا تعلق۔ کہ سنو، ربط اور تعلق بتا رہا ہے لیکن موضوع بدل گیا۔ اب یہاں سے بات آگے نہیں بڑھائی بلکہ ایک دوسری بات چھیڑ کہا سنو، تعلق یہ کہ دیکھو دو نبی تھے جن کے آنے کی بشارت دی۔ ایک نبی کے آنے کی بشارت موسیٰ نے دی، آپ نے بار بار سنا کہ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ اے قوم بنی اسرائیل، میں موسیٰ کی شریعت کو کینسل کرنے اور نسخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے بھی سارے احکامات کو رکھا اور اپنے بھی کچھ احکامات بڑھا دیے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے کہ یہ کہہ رہا عاقب کہ اے حارثہ اور اے میری قوم سنو، دو نبی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے پیشین گوئی کی کہ ایک نبی آنے والا، ایک موسیٰ نبی، ہم ان کو نبی مانتے اور ان کی باتوں کو بھی مانتے، اور ایک عیسیٰ نبی، ہم ان کو بھی نبی مانتے اور ان کی باتوں کو بھی مانتے۔ موسیٰ نبی نے کہا ایک رسول آخر میں آئے گا جس کا نام ہوگا محمد، اور عیسیٰ نبی نے کہا ایک رسول آخر میں آئے گا جس کا نام ہوگا احمد۔ وہی پرانی بات گھوم کے آ گئی، چنانچہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جو لوگ شروع سے بیٹھتے ہیں ہر منگل کو یہ بات دو دفعہ سن چکے۔ تو یہ دو نبی تھے، انہوں نے دو الگ الگ آدمیوں کے آنے کے بارے میں کہا۔ تو جس نبی کے بارے میں اصرار کر رہا ہے کہ ہم اس کو مانیں، یہ تو موسیٰ کی پیشین گوئی والے نبی، اور ان کی نبوت ہے محدود اپنے علاقے میں، جس طرح موسیٰ کی نبوت بنی اسرائیل میں تھی، موسیٰ نے جس کی خبر دی اس کی نبوت بنی اسماعیل میں، اور ہمارے نبی عیسیٰ نے جس کی خبر دی احمد، اس کی نبوت ساری دنیا کے لیے، اور وہ ابھی نہیں آیا، وہ بعد میں آنے والا۔ بس جیسے ہی حارثہ نے یہ سنا، یہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں، وہ ساری لمبی چوڑی تقریر تو ختم ہو کے رہ گئی۔ حارثہ نے سنا تو ایک مرتبہ حارثہ کھڑا ہو کہا اے عاقب آپ کو کیا ہوا؟ آپ پھر وہی پرانی بات دہرا رہے ہیں کہ دو نبیوں کے آنے کی خبر دی گئی اور دونوں الگ الگ نبی، کیا یہی آپ کا عقیدہ؟ کیا آپ اسی بات کو اب تک مان رہے ہیں کہ دو الگ الگ نبی؟ ہاں، عاقب نے کہا کہ ہاں بالکل، ہم اسی بات کو مان رہے ہیں کہ دو الگ الگ نبی، اور یہ وہ نبی ہے ہی نہیں کہ جس پر ہم کو ایمان لانا۔ دو الگ الگ نبی ہیں، ایک پر ایمان لانا ہم پر واجب جو عیسیٰ والا، اور ایک کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو موسیٰ والا۔ جیسے ہی حارثہ نے یہ سنا کہا کہ آیا، تو پھر وہ نشانی کہاں آپ نے غائب کر دی جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ آخری نبی کی اہم ترین نشانی ہوگی؟ عاقب نے کہا تم نہیں سمجھے میری بات؟ اچھا ہم بھی نہیں سمجھے، وہ اس وقت کی بات تو چھوڑی، ابھی تو ہماری سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا کہا، لیکن عاقب نے کہا کیا تم نہیں سمجھے میری بات؟ میں تو اپنی بات کو سمجھا گیا۔ حارثہ نے کہا میں نہیں سمجھا، دوبارہ سمجھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر، اب تفصیل نہیں، ایک ہی جملہ، یہ جملہ بہت اہم جس کی بنا پہ میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار آیہ مباہلہ میں لفظ اپنا انا کو ذہن میں رکھیے۔ عاقب نے کہا کہ میں نے جو اتنی لمبی بات کی اس میں ایک نقطہ مجھے دہرانا تھا، لو میں بتاتا ہوں اور دوبارہ میں بتاتا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم ویسے تو بڑی لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اتنی ناسمجھی کا اس وقت مظاہرہ کیا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم حماقت کی منزل پر۔ اتنا عاقب نے کہا، لیکن وہ غصے میں آ گیا، اس نے مناظرے کے اس اسلامی طریقے کو بدل
اس نے اتنا کہا ادھر سید قہقہ لگا کے ہنسا، وہ تو شرمندہ بیٹھا تھا۔ اب جب حارثہ کو احمق کہا گیا وہ قہقہ لگا کے ہنسا۔ حارثہ مڑا اور کہا کہ آپ اپنی قوم کے سردار بھی اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت عیسیٰ نے بغیر کسی وجہ کے قہقہ لگانے عالم کے لیے کتنا مذموم قرار دیا؟ اور عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر بغیر وجہ کے عالم ہنستا تو یا تو غفلت کی وجہ سے ہنسا یعنی اس کے دل سے ایمان نکل گیا، یا مستی کی وجہ سے ہنسا اور اس نے آخرت کو بھلا دیا۔ عام آدمی ہنستا تو دوسری بات ہے، آپ نے اس قوم کے عالم۔ سید نے عاقب کو بٹھا دیا، کہا تم بیٹھ جاؤ میں اس سے بات کروں۔ کھڑے اور کہا حارثہ شروع سے میں دیکھ رہا ہوں تم بہت گستاخ ہو اور کسی کا لحاظ نہیں رکھتے ہو۔ عیسیٰ نے یہ بھی تو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہنستے ہیں چہرے سے اور روتے ہیں دل میں، اور وہ اللہ کے افضل ترین بندے، اور میں ایسا ہی۔ حارثہ نے کہا اچھا اگر آپ ایسا ہی تو ٹھیک، لیکن یہ بتائیے کہ وہ عاقب صاحب نے جو تقریر کی اس کے اندر وہ بڑی نشانی کہاں؟ سید نے کہا اس کو میں مکمل کرتا ہوں، عاقب کی بات تم نہیں سمجھ سکے میں سمجھاتا ہوں، اور بہت ہی میں مختصر کرتا ہوں۔ یہ خطبہ بھی بہت لمبا، لیکن وہ پہلے والا لمبا خطبہ اس لیے پڑھا کہ اس میں ذکر امام، یہ والے خطبے میں ادھر ادھر کی باتیں، خلاصہ ایک جملہ بات سنو۔ یہ جو عاقب نے کہا تھا نا، ایک مرتبہ پھر غور کرو، اور میں تمہیں حضرت عیسیٰ کا وہ وصیت نامہ پڑھتا ہوں جو انہوں نے قوم سوریہ کے نام لکھا تھا۔ اور کیا اس میں یہ جملہ نہیں تھا کہ عیسیٰ نے سوریہ والوں سے کہا کہ اے میرے ماننے والوں، آخری زمانے میں ایک فارقلیط آنے والا۔ لوگوں نے کہا کہ اے مسیح زمان، وہ فارقلیط کون؟ کہا کہ وہ مکے کی سرزمین سے ظاہر ہو اور وہ ایسا ہو کہ اس کی اولاد ایک بیٹا ایسا ہے جو ساری دنیا میں حکومت کرے گا۔ یہی عاقب نے بھی کہا، یہی میں کہہ رہا ہوں، اور اس کا مطلب سنو، وہ نشانی سنو۔ ان دونوں روایتوں جو عاقب نے پڑھی کہیں اور سے، جو میں نے پڑھی اہل سوریہ سے، ان دونوں کا خلاصہ یہ کہ آخری رسول کی اولاد ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو ساری دنیا پہ حکومت
عیسیٰ نے بار بار کہا، ایک وصیت نامہ عاقب نے پڑھا تھا، ایک وصیت نامہ میں پڑھ رہا ہوں، اور دونوں میں یہ کہ آخری رسول کا بیٹا آخری زمانے میں آ کے اسلام کو پھیلائے، تو پتہ یہ چلا کہ آخری رسول اسے کہتے جس کا کوئی بیٹا ہو، جس کی کوئی اولاد ہو۔ اور اے حارثہ، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم تو اسی علاقے میں رہتے ہو، ہمارے پاس مسلسل خبریں آتی رہیں اس کے بارے میں۔ اس کے دو ہی تو بیٹے تھے، ایک مکے والی عورت یعنی جناب خدیجہ سے قاسم، وہ بھی مر گئے، ایک مدینے والی عورت یعنی جناب ماریہ قبطیہ، ان سے ایک بیٹے تھے ابراہیم، وہ بھی مر گئے۔ کہا دو بیٹے اللہ نے اس کو دیے، ایک مکے میں مکے والی عورت سے۔ اب وہ تو اسی انداز سے بات کر رہا، ہمارے لیے یہ کتنی قابل احترام امہات المومنین، ایک جناب خدیجہ طاہرہ اور ایک جناب ماریہ قبطیہ، کہہ رہے ایک مکے والی عورت کا بیٹا قاسم وہ مر گئے، ایک مدینے والی عورت کا بیٹا ابراہیم وہ مر گئے۔ یہ رسول بے اولاد، اس رسول کی کوئی اولاد نہیں۔ جب اولاد ہی نہیں تو وہ جو نشانی تھی کہ آخری رسول جس پر ہمیں ایمان لانا، اس کی اولاد میں ایک آخری پیدا ہوگا جو ساری دنیا میں اسلام پھیلائے، تو جس رسول کی اولاد ہی نہ ہو، پتہ چلا یہ وہ والا رسول نہیں، یہ انہوں نے ربط ملایا۔ اس وجہ سے ذکر امام آ گیا مباہلہ کی محفل میں نجران کے عیسائیوں کے درمیان کہ آخری رسول کی ساری نشانیاں ایک طرف۔ پھر میں جملہ دہرا دوں آخر پر، وہ کہتا آخری رسول کی ساری نشانیاں ایک طرف، ایک نشانی سب سے ہے، وہ جب تک کہ نظر نہ آئے اس وقت تک ہم نہیں یقین کر سکتے کہ آخری رسول، اور وہ نشانی یہ ہے کہ آخری رسول کو صاحب اولاد ہونا چاہیے، تاکہ ولو ہزاروں سال بعد اس کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں کوئی امام پیدا ہو، لیکن کم از کم ایک بیٹا تو اس کا ہونا کہ نسل آگے بڑھ۔ یہ تھا ہمارا نقطہ۔ حارثہ ایک مرتبہ یہ بات سن، سمجھا بھی دی عاقب و سید نے اپنی بات، ملا بھی دی عاقب و سید نے اپنی بات، لیکن ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور کہا کہ اے عاقب و سید، اگر ہماری قوم کا کوئی عام آدمی یہ بات کہتا تو مجھے تعجب نہیں، تم لوگ جو صاحبان علم، تمہارے پاس علم ہے، اس کی بحث بھی کرنی تو علم تھا، تم ایسی بات کہہ رہے۔ افسوس، کیا تمہیں عیسیٰ کا یہ فرمان یاد نہیں رہا کہ 3 آدمیوں سے زیادہ قیامت میں پشیمان کوئی نہیں ہو؟ ایک وہ شخص جو مال رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کر رہا، ارے مال ہے تو خرچ کر، مال رکھتا ہے اور خرچ نہیں کرتا۔ دوسرا وہ جو تلوار رکھتا اور راہ خدا میں اسے چلاتا نہیں، اور تیسرا وہ جو علم رکھتا اور اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا اور اپنے علم کو استعمال نہیں کرتا۔ نجران کا ایک عام عیسائی کہہ دیتا تو ٹھیک ہے، مجھے تعجب نہ ہو، تم صاحب علم، اتنے حوالے انہوں نے دیے، عیسیٰ کا یہ وصیت نامہ، عیسیٰ کا وہ وصیت نامہ، موسیٰ کی وہ کتاب، تو ہمارے نبی نے کہا اس سے زیادہ قابل رحم کوئی نہیں، مال ہو اور خرچ نہ ہو، تلوار ہو اور چلائی نہیں جائے، علم ہو اور علم کو استعمال نہ کیا جائے۔ تم نے کہا کہ آخری رسول کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے ہم اسے رسول نہیں مانتے۔ اچھا، بس یہاں پہ میری بات بھی ختم ہو رہی اور ان لوگوں کی بات۔ اچھا، ایک بات کا فیصلہ کرو، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آخری رسول کی اولاد ہے، اس رسول کی اولاد، اگر یہ ثابت ہو گیا اس رسول کی اولاد ہے، دیکھیے لفظ اولاد نجران کی میٹنگ میں اتنا اہم بنا کے رکھ دیا تھا عاقب و سید کہ ہمارے رسول کی سچائی کا پورا دار و مدار انہوں نے قرار دیا اولاد کا۔ اولاد ہوگی تو کوئی آخری امام آ سکے، اس لیے اپنانا کی خصوصی اہمیت بھی ہے آئے مباہلہ کے اندر۔ یہ خصوصی اہمیت اس لیے بھی، میٹنگ میں ساری بات چنانچہ حارثہ نے سمیٹا میٹنگ اور کہا سب چیزیں بھول گئے، تم یہاں تک تو آ گئے تھے کہ رسول سچا رسول، تم یہاں تک تو آ گئے تھے کہ یہ وہ رسول ہے جس کی خبر موسیٰ اور عیسیٰ دیکھے گئے، مگر تم نے کہا کہ یہ ہمارا رسول نہیں ہے، ہمارا رسول وہ ہوگا جو صاحب اولاد۔ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ رسول صاحب اولاد تو ہماری بات مان لو۔ عاقب و سید دونوں نے کہا ہم تمہاری بات مان لو، اگر تم یہ ثابت کر دو کہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے اور تمہیں بھی کہ اس کے دونوں بیٹے مر چکے ہیں، اگر اولاد ثابت کر دو تو پھر ہم اس کو وہ رسول مان لیں گے جو سب کے اور جس کے لیے حضرت عیسیٰ نے خبر دی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب یہاں تک بات پہنچی، بلکہ علماء کا لفظ کو مختصر کر دوں، ابن طاؤس علیہ الرحمہ جو اس تفصیلی روایت کے اہم ترین ناقل، وہ لکھتے ہیں کہ جب یہاں تک بات پہنچی تو یہ چوتھا دن تھا اس میٹنگ، اور چوتھا دن بھی ظہر کا وقت آ گیا،
اور گرمی بہت تھی اس دن نجران، چنانچہ سب کی پیشانیوں سے پسینے ٹپک رہا تھا، بحث کرنے والے بھی اور عام آدمی۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو ایک مرتبہ اب حارثہ یہ وہ نوجوان جو ساری بحث کر رہا تھا، اور ابو حارثہ وہ بوڑھا آدمی ہے جو سید اور عاقب کے ساتھ نجران کا تیسرا سردار ہے مذہبی امور کے لیے۔ اب تک یہ تیسرا آدمی، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی معاملے میں بولنے کی، اور یہ تیسرا آدمی تھا بھی جو سچائی کو بھی جانتا تھا اور تھوڑا مائل بھی تھا رسول کی طرف۔ سچائی کو تو سید اور عاقب بھی جانتے تھے لیکن وہ مائل نہیں تھے۔ جب یہاں تک بات پہنچی کہ یہ ثابت کر دو کہ اس رسول کی اولاد ہے تو ہم مان لیں گے کہ یہ رسول ساری دنیا کا۔ ایک بات، حارثہ اب مڑا ابو حارثہ کی طرف۔ اب یہ مسئلہ سیاسی امور کا نہیں تھا، مذہبی امور کا۔ کہا اے ابو حارثہ، آپ اس ساری قوم کے مذہبی امور کے عالم، سب سے بڑے عالم، اور تبرکات انبیاء آپ کے پاس اسی لیے کتاب جامعہ منگوائی۔ کتاب جامعہ اس سمجھے مجموعے کا نام، ایک کتاب نہیں، غلاف میں لپٹی ہوئی ایک بڑی کتاب جس میں حضرت آدم کی تحریر تھی، حضرت شیش کا صحیفہ تھا، حضرت ابراہیم کی ایک تحریر تھی، حضرت موسیٰ کی ایک تحریر تھی، حضرت عیسیٰ کا وصیت نامہ تھا۔ یہ 5 چھوٹی چھوٹی کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی تھی جس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھتے تھے، اور اس کی حفاظت کے خیال سے کسی کو اسے دیکھنے نہیں دیتے تھے۔ یہ سید اور عاقب کے پاس بھی نہیں، یہ ابو حارثہ کے پاس تھی کیونکہ وہ مذہبی امور کے سب سے بڑے رہبر۔ حارثہ نے اب ابو حارثہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ اے ابو حارثہ، آپ ہم سب کے بزرگ بھی اور سب سے بڑے عالم بھی، کتاب جامعہ آپ کے پاس رکھیے، یہ کتاب جامعہ یہاں منگوائیے، میں مطالبہ کرتا ہوں۔ اور اس کتاب جامعہ کو کھول صحیفہ آدم و شیش، کتاب موسیٰ اور عیسیٰ، اور صحیفہ ابراہیم خلیل، ان سب کو کھول کے ہمیں دیکھنا کہ آخری نبی کی اولاد کے بارے میں کیا لکھا۔ کیا یہ لکھا کہ آخری نبی کا بیٹا ہوگا تو اس کی نسل چلے گی، یا یہ لکھا کہ آخری نسل کی بیٹی، آخری نبی کی بیٹی ہوگی تو نسل چلے گی؟ آپ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ اس نبی کی نسل کٹ گئی، بیٹا نہیں رہا۔ ہم یہ 5 کتابیں منگوانا چاہتے تھے کہ آخری نبی کی نسل کے بارے میں آدم کیا کہے گئے، شیش کیا کہے گئے، ابراہیم کیا کہے گئے، موسیٰ کیا کہے گئے، عیسیٰ کیا کہے گئے۔ جس وقت یہ مطالبہ کی اس وقت ایک مرتبہ عاقب و سید گھبرا ہے۔ کتاب جامعہ آنے کا مقصد ہے ان کے سارے فریب کا راز کھل جائے، کیونکہ یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، عالم، ہر چیز جانتے ہیں، انہیں یہ بھی پتا ہے کتاب جامعہ میں کیا لکھا، مگر دوسری جانب پریشان۔ کتاب جامعہ تو وہ راز جو ہم دین نے اپنے علاوہ کسی چوتھے کو آج تک اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، اپنی قوم کو ہم علم سکھاتے بھی نہیں۔ حارثہ نام کا یہ آدمی، اسے کہاں سے پتا چل گیا کتاب جامعہ میں کیا لکھا؟ لیکن موقع ایسا ہے کہ کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ آخر فوری طور پہ مسئلے کو دبانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اے حارثہ، 3 دن ہو گئے ہمیں بات کرتے کرتے، آج 4تھا دن ظہر کا وقت، اس وقت ہمارے لفظ سوکھ چکے، ہم سے بولا نہیں جا رہا، اور ہماری ساری قوم گرمی کی وجہ سے تھکی ہوئی۔ ایسا کرو کہ کل تک ٹال دو اس معاملے کو، کل یہ کتاب جامعہ منگوائی جائے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تمہارا موقف کیا۔ ایک بات حارثہ نے بھی یہ بات تصدیق کر دی، کیونکہ حارثہ کی یہ خواہش کہ اب تک کی بات ہمارے آپس کی بات، کتاب جامعہ جب کھولی جائے تو پیغمبر کے نمائندے بھی اس میٹنگ میں ہونا چاہیے۔ حارثہ بھی یہ چاہتا تھا، اور عاقب و سید یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دن ہم کو مل جائے، پھر سوچے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کسی طرح کتاب جامعہ کو ٹالا جائے وہ مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں ہے ابو حارثہ، وہ راضی ہو گئے، اور اگر ٹال نہیں سکتے تو انکار کر دیں ان کتابوں کا کہ غلط لکھا ہے، کوئی تعویل کریں یا مان لیں۔ چنانچہ دونوں کی مصلحت اس وقت یہ ہے کہ ایک دن کا موقع مل جائے۔ جب جیسے ہی یہ بات کہی سب لوگ راضی ہو گئے، اور یہ طے پایا کہ کل کے دن دیکھا جائے کہ ہمیں کیا کرنا، اور یہاں پر جا کر یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ اب اگلے دن کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، خالی کتابیں پڑھی گئی اور قوم نجران نے ایک فیصلہ کر دیا۔ صرف 5-7 منٹ ان کتابوں کی تحریر اب باقی۔ چنانچہ آج مباحلے کے عنوان پر تقریر نمبر 4، یہ چوتھی تقریر کے خاص مباحلے میں
ہماری بات اس میٹنگ کی چوتھے دن کی کارروائی ختم ہو اور یہیں پہ میٹنگ ختم. کل کوئی کارروائی نہیں، کل صرف عبارت ہے انشاءاللہ آئندہ منگل. اس لیے کہ اب اگر بات میں مزید آگے بڑھاؤں تو پھر بہت بات کو آگے بڑھانا پڑے گا. پوری تحریریں انبیاء کی اور اس کے بعد عاقب و سید کی بات اور ابو حارثہ کی بات اور پیغمبر کا ڈیلیگیشن اس کی بات. تو بہتر یہی ہے کہ 1 گھنٹہ بھی ہو رہا ہے، یہیں پہ بات کو روک دیا جائے. لیکن بات تو روک دی گئی، لیکن 1-2 چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھے گئے ہیں، ان کا بیان کرنا ضروری ہے. بہت دنوں سے مسائل نہیں پوچھے جا رہے. آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قوم جاہل ہو اور اس کے پاس حقیقت کا علم نہ ہو تو عاقب اور سید جیسے پڑھے لکھے اپنی قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بے وقوف بنا سکتے ہیں اور ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چنانچہ اس واقعہ مباہلہ کا بھی امام نے بھی نتیجہ نکالا کہ قوم شیعہ کا ہر فرد اپنے معلومات کو اتنا بڑھا کہ کبھی کوئی غلط آدمی تمہاری کم علمی سے فائدہ اٹھا کے تمہیں نہ گمراہ کرے. ہمارے اس درس میں ہمیشہ سے مسائل کا بیان چل رہا تھا، لیکن گزشتہ چند تقاریر بہت طویل. آج تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، 2 یا 3 چھوٹی چھوٹی باتیں جو پوچھی گئی. ایک سوال تو 2 ہفتے پہلے کے ایک سوال کا تتمہ، وہ الگ سے کوئی بات نہیں ہے. 2 ہفتے پہلے ایک سوال پوچھا گیا، اس کا ایک تتمہ. دوسرا سوال اسی کے حوالے سے، کیونکہ میرے پاس سوال تو بہت ہے، تو جو ربط رہے موضوع کا وہی حوالہ. 2 ہفتے پہلے ایک سوال ایسے ہی آ گیا تھا. اب یہ سوال آپ کے کام کا نہیں، صرف معلومات کا. 2 ہفتے پہلے ایک بات یہ آ گئی تھی کہ جو جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کی 3 قسمیں بنائی کھانے پینے کے حساب سے. کچھ جانور حرام ہیں، کچھ جانور حلال ہیں، کچھ جانور مکروہ ہیں. اور اس مکروہ کہتے ہیں کہ کھا تو سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ نہ کھاؤ. لیکن اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ سمندری جانوروں میں کوئی جانور بھی مکروہ نہیں، یا حلال ہے یا حرام بس. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جھینگے کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ جھینگا مکروہ. جھینگا تو چھوڑیں، سمندر میں مکروہ کا لفظ ہی نہیں آتا، یا حلال یا حرام. جھینگا حلال ہے، مکروہ نہیں. کیکڑا حرام ہے، وہ بھی مکروہ نہیں. اور لوگ دونوں چیزوں کو مکروہ کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں. ایک حلال ہے، اس کو بلا وجہ مکروہ بنا دیتے ہیں، اور ایک حرام ہے جس کا کھانا، جس کا سوپ ووپ سب حرام ہو جائے، اس کو بلا وجہ لوگ حلال کر دیتے ہیں. تو یہ مکروہ کا لفظ ہی نہیں حرام. لیکن یہ بات آئی کہ خشکی کے جانوروں کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، کچھ مکروہ. گھوڑے، گدھے اور خچر مکروہ. اور پرندوں میں بھی کچھ مکروہ. اس میں لفظ مور آ گیا. لیکن میں نے کہا تھا بعض فتووں کے مطابق. تو سوال یہ ہے کہ کیا فتوے کیا ہیں، وہ غلط فہمی بھی ہو سکتی. بس یہ یاد رکھیے کہ ایک جانور مور نہ آپ کھا رہے ہیں، نہ کھانے کا آپ کو شوق ہے، نہ کوئی ضرورت. اسی لیے میں نے کہا یہ پریکٹیکل مسئلہ نہیں، یہ فقط ایک معلومات والا مسئلہ. مور کے بارے میں واقعان اختلاف. موجودہ مراجع میں سے آغا سیستانی کہتے ہیں مور حلال ہے، لیکن آغا کوئی ہو، امام خمینی ہو، آغا روحانی ہو، آغا ذوالفقار کہتے ہیں یہ حرام. ایک پرندے کی بات ہو گئی کہ اس کے اندر ہمارے یہاں اختلافی مسئلہ. اچھا اب یہ مسئلہ تو رکھیے ایک طرف. ایک مسئلہ اور پوچھا گیا، اور یہ مسئلہ کھارادر میں کئی دفعہ پوچھا گیا. یہ بھی سب کا مسئلہ نہیں، مگر بات وہی ہے کہ مسائل یہ شرط تو نہیں ہے نا کہ سبھی کے مسئلے بتائے جائیں. جو بھی مسئلہ کسی کو اہم لگتا وہ پوچھ لیتا ہے، اس کا جواب دینا پھر ایک طرح سے ہمارا فریضہ بن جاتا ہے. سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ تو طے شدہ بات. لیکن میں نے کہا میرے پاس سوال بہت ہے. میں وہی سوال اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق اسی بیان ابھی والے مسئلے سے، تاکہ ربط رہے. سوال یہ پوچھا گیا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں چھلکے والی مچھلی حلال ہے اور بغیر چھلکے کی مچھلی حرام. ٹھیک ہے، طے شدہ بات. ہاں اس میں ایک چیز ذرا سمجھانا ضروری ہے، وہ یہ چھلکے والی مچھلی حلال. اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم پکڑیں اس وقت چھلکا ہونا چاہیے، یا جب وہ پیدا ہوئی تھی اس وقت چھلکا ہونا چاہیے. آپ کہیں گے یہ کیا مسئلہ بنا، کوئی بحث ہے اس میں؟ جی ہاں، اس میں ایک بحث ہے. بعض مچھلیاں ایسی کہ جب وہ پیدا ہوتی ہیں سمندر میں تو چھلکا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے چھلکے رگڑ کھانے سے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں. چنانچہ جب ہم پکڑتے ہیں اس وقت اس پہ چھلکا نہیں ہوتا.
خود کنعت، کاف نون عین تھی. کنعت ایک مچھلی. امام سے راوی نے پوچھا مولا یہ کھا لے؟ امام نے کہا کھا لے. وسائل کی حدیث ہے کھا لو. راوی نے کہا مولا کیسے کھا لے؟ اس میں تو چھلکا نہیں. امام نے کہا نہیں، جب پیدا ہوتی ہے یہ سمندر میں اس وقت دیکھو تو اس میں چھلکا ہو، لیکن چونکہ اس کے چھلکے بہت کمزور ہوتے ہیں اور مچھلی بھی ذرا کچھ زیادہ شریر ٹائپ کی، بہت اچھلتی کودتی ہے، جو چیز نظر آتی ہے اپنا جسم رگڑ دیتی ہے. ایک تو چھلکے ویسے ہی کمزور، دوسرا یہ کہ بہت زیادہ اچھل کود کرنے والی. تو امام نے کہا وقت پیدائش چھلکا، جب تمہارے جال میں آتی ہے اس وقت چھلکے نہیں نظر آتے ہیں اس پر، لیکن اس پہ چھلکے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہوتے ہیں. امام فرما رہے اس لیے یہ جائز ہے اور تم اسے کھا سکتے ہو. یہ کنعت مچھلی وہ جسے سرمئی مچھلی کہا جاتا. سرمئی مچھلی پہ چھلکے نہیں لیکن حلال، اس لیے کہ اس کے بارے میں نص سے معتبر آئیے نام لیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ سارے اصول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں جب امام نام لے کر کسی چیز کو جائز کر دیں. جیسے سجدے میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہر اس چیز پہ سجدہ حرام ہے جو زمین نہ ہو، نباتات نہ ہو. کاغذ پہ سجدہ جائز. علماء نے کہا کیوں جائز؟ فقط اس لیے کہ امام نے کہا کاغذ کسی بھی قسم کا سجدہ جائز، حتیٰ یہ کہ ایسی چیز سے بنایا گیا جس کا زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں. جب نام لے کر امام کسی چیز کو حلال کر دیں تو چاہے اصولوں سے وہ حرام نکل رہی ہے، کاغذ اصول کی مدد سے حرام سجدے کے لیے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ سجدہ صرف زمین پر ہو سکتا ہے یا زمین سے اگنے والی چیزوں پر جو کھائی بھی نہ جائے، پہنی بھی نہ جائے. کاغذ نہ زمین ہے نہ نباتات سے بنتا، اور اگر نباتات سے بنتا بھی تو اس کے ساتھ دوسرے کیمیکل اتنے ڈالے جاتے ہیں کہ کاغذ جو ہے وہ دوسری چیز بنتا ہے. بحث علماء میں پھر کیوں جائز ہے؟ فقط اس لیے جائز کہ امام نے نام لے کر کہا کہ یجوز السجود علی القرطاس، اور دوسری حدیث میں کہا یجوز السجود علی القراطیس ولو مکتوبہ، کاغذ پہ سجدہ جائز. اور دوسری حدیث میں کہا کاغذ پہ سجدہ جائز ہے چاہے لکھا ہوا کاغذ بھی کیوں نہ ہو. اگر چونی کے برابر اس میں خالی جگہ مل جائے، پورا کاغذ لکھا ہے چونی کے برابر خالی جگہ ہے، وہاں پیشانی رکھ دی. چنانچہ اگر آپ کبھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور تلاوت قرآن میں واجب سجدہ آ گئے تو چونکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ واجب سجدہ قرآن والا وہ بھی صحیح چیز پر ہونا چاہیے. امام خمینی نے تو اجازت دی کہ قرآن کا سجدہ ہاتھ پر بھی ہو سکتا، باقی مراجع نے کہا صحیح چیز پر ہونا چاہیے. تو آپ صحیح چیز کہاں ڈھونڈنے جائیں؟ وہی قرآن کا ورق، اس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں ولو مکتوبہ، چاہے اس کے چاروں طرف لکھا ہوا. ہاں اگر آپ وضو سے نہیں تو یہ خیال کریں کہ آپ کی پیشانی قرآن کے لفظ سے نہ ٹکرانے پائے. ایک اصول یہاں پہ باتوں باتوں میں نکل آئی، یہ بات کو کہتے سجدہ جو ہے سجدہ وہ کتنا واجب ہے اسلام، کیونکہ ہمارے یہاں سجدگاہ کے سائز بہت مختلف ہیں. بہت چھوٹی سجدگاہ بھی ہوتی ہے چونی کے برابر، اور بہت بڑی سجدگاہ بھی ہوتی ہے جیسے حلوہ سوہن کی ٹکیا، اور وہ فل سائز کنگ سائز والی ٹکیا. تو سجدگاہ بہت بڑی بھی ہوتی ہے جس پہ پورا آدمی آ کے بیٹھ جائے، اور سجدگاہ چھوٹی بھی ہوتی ہے. لیکن شرط سجدہ جو ہے کتنی جگہ میں ہو جائے گا. ایک وجہ سے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں جو بعد میں بات نکلے. چونی کے برابر، چونی جتنی ہوتی ہے ہمارے یہاں اس کے برابر سجدگاہ جو ہے وہ اسلام چاہتا ہے. چنانچہ اگر کسی وجہ سے آپ غلط سجدگاہ پہ سجدہ کر رہے ہیں لیکن اس میں چونی کے برابر جگہ صحیح، چاہے باقی سب غلط ہے، تو آپ کا سجدہ صحیح مانا جائے گا. کوئی کہے گا کیسے؟ ہم نے تو غلط چیز پہ پیشانی لگائی. شریعت کہتی ہے لگنے دو غلط چیز پر، ایک چونی کے برابر اس میں صحیح. کیا مطلب اس مسئلے کا؟ چلے اس میں تین باتیں. لکھی ہوئی چیز پہ سجدہ نہیں ہو سکتا جہاں لکھا ہوا، لیکن اگر سب لکھا ہے دائیں بائیں کارنر پہ مارجن میں حاشیے میں دو لائنوں کے بیچ چونی کے برابر ہے خالی جگہ مل گئی، کیا اس کے چاروں طرف سب لکھا ہوا ہے، آپ نے پیشانی رکھی لکھی ہوئی چیز پر، لیکن آپ کا سجدہ صحیح ہے. کیوں صحیح؟ کہا اس لیے کہ چونی کے برابر صحیح تھی. مثلا کرنسی نوٹ، کاغذ نوٹ کی شکل میں تو ہر ایک کی جیب میں سب کچھ چھپائی ہے، تصویر بنی ہے، بہت سو کے نام لکھے، لیکن ایک کونا بھی چونی کے برابر مل گیا. آپ جب پیشانی رکھیں گے تو پیشانی تو پورے کاغذ پہ جائے گی، کوئی حرج نہیں. اتنا سا اگر صحیح. مثال نمبر 2، سجدگاہ پر اگر اتنی میل جمع ہو جائے کہ جب آپ سجدہ کریں
تو آپ کی کھال اور مٹی کے بیچ میں میل آ جائے. چند جگہوں پر کوئی بھی رکاوٹ نماز کو غلط کر دیتی. نمبر 1، وضو کر رہے اور اعضائے وضو پہ کوئی رکاوٹ ہو، چاہے سوئی کی نوک کے برابر، وضو غلط. نمبر 2، آپ غسل کر رہے اور غسل کے لیے جسم پر سوئی کی نوک کے برابر بھی رکاوٹ یعنی وہ چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک، آپ کا غسل غلط ہے. نمبر 3، یہ سجدگاہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اگر پوری سجدگاہ پہ میل، اتنا میل کہ آپ کی کھال مٹی سے نہ ٹکرائے، بیچ میں میل آ جائے، رکاوٹ، کوئی بھی رکاوٹ غلط ہے. اسی لیے یہاں تک مسئلہ آتا کہ اگر کسی عورت نے حجاب اسلامی کیا اور اتنا زیادہ اپنے بالوں کو چھپایا ہے کہ اس کا نقاب تو اس نے نہیں ڈالی، لیکن جس چیز سے اس نے بال چھپائے وہ اتنا نیچے آ گئی ہے کہ پیشانی چھپ گئی، تو سجدے کے وقت اسے اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے. نقاب بھی رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن خاص طور پر میل. اچھا، لیکن یہاں پہ 2 مسئلے. ایک ہوتا ہے پسینے کی وجہ سے سجدگاہ کا رنگ بدل جانا، وہ کوئی حرج نہیں، وہ تو کوئی رکاوٹ کو چھوڑی. ہمارے عجیب قسم کے لوگ ماننے پہ آئیں گے تو کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں مانتے. سیاہی لگی ہے، عورتوں کے ہاتھ میں کیمیکل مہندی لگی ہے، نیل پالش لگا ہے، کسی کے ہاتھ میں تارکول لگا ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈسٹمبر یا پلاسٹک میں لگا، نہیں، سب چلتا ہے، اللہ قبول کرنے والا. اور احتیاط پر آئیں گے تو اتنی احتیاط کریں گے کہ بس نہیں چلتا ان کا کہ وضو اور غسل کے وقت کھال کو ہی اتار کے پھینک دیں، وہ بھی ان کو رکاوٹ لگنے لگتی ہے. نہ اسلام کو یہ پسند ہے نہ وہ پسند. تو بعض لوگ واقعا اتنے لاپرواہ ہیں تو بعض اتنی احتیاط والے. مسئلہ بین. اب جیسے میں نے کہا سوئی کی نوک کے برابر اگر کھال پر کوئی چیز لگی جو پانی کو روک دے، آپ کا وضو غلط. لیکن سالن وغیرہ اور بریانی وغیرہ کھانے کے بعد جو ہاتھ میں چکنائی ہوتی، علماء کہتے ہیں چکنائی رکاوٹ نہیں. چکنائی، ہاں، گریس کی چکنائی ہے، موبائل آئل کی چکنائی ہے، وہ الگ بات. کھانے میں جو چکنائی ہوتی وہ رکاوٹ نہیں. اگر چکنے آپ کو اپنے ہاتھ لگ رہے ہیں، اس پر وضو ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں تک لوگوں میں غلط فہمی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پلاسٹک کا برتن نجس ہو جائے تو پاک نہیں ہو سکتا، فقط اس لیے کہ اس میں چکنائی ہے، وہ کیسے پاک ہو. اتنی احتیاط، ایک طرف اتنی لاپرواہی اور ایک طرف دونوں غلط. رکاوٹ اگر بیچ میں آ جائے تو نجس چیز پاک نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا، لیکن رکاوٹ ہونی چاہیے. چنانچہ علماء کہتے ہیں سجدگاہ کی 2 حالت ہیں. کبھی پیشانی کے پسینے سے اس کا رنگ بدلتا ہے، خالی رنگ، اس کے اوپر کوئی تہ نہیں جمی میل، اس والی سجدگاہ میں کوئی حرج نہیں. جیسے پرانی مہندی یا پرانا خضاب تھا کہ جس کا رنگ کھال پر اور بال پہ آتا تھا، تہ نہیں جمتی، اس میں وضو غسل سب صحیح تھا. لیکن اگر رنگ نہیں بدلا، باقاعدہ وقت گزرنے سے میل جمع ہو گئی، پوری ایک طے ہو گئی، یعنی کھرچی اگر آپ تو مٹی نہیں نکلے گی، میل نکلے گی. جیسے آج کل کی نئی مہندی ہے اور کچھ نئے بالوں کے کلر ہیں جن کی تہ جمع ہوتی، وہ رکاوٹ ہے. یہ تو ضمنی بات آ گئی. اصل بات سجدے کا، اگر میل سجدگاہ، اس سجدگاہ پہ سجدہ بات ہے. لیکن پوری سجدگاہ پہ اگر میل، آپ نے 2-4 گز کی سجدگاہ بنا لی اور میل، لیکن ایک چونی کے برابر، بلکہ اس سے بھی تھوڑی کم، ایک ناخن کے برابر، ناخن جو اتنی جگہ بغیر میل کے مل جائے آپ کو، کیا باقی پوری سجدگاہ پہ میل، کوئی حرج نہیں، آپ کا سجدہ صحیح ہو گیا. کیوں؟ سجدے کی واجب مقدار آپ کو مل گئی. یہ مسئلہ کہ سجدے کی واجب مقدار ہے ناخن کے برابر. تیسری جگہ بھی پیش آتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ نجس سجدگاہ پر سجدہ غلط، چاہے نجاست سوکھی کی. بس یہ آخری مسئلہ، جہاں پر انسان نماز پڑھتا، جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں. یاد رکھیے، جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں. نمازی کے جسم کا پاک ہونا واجب، نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا واجب، نمازی کی سجدگاہ کا پاک ہونا واجب، لیکن باقی جو نماز کی جگہ ہے اس کا پاک ہونا واجب نہیں. نجس جگہ پہ بھی نماز جائز ہے، ایک ہی شرط کہ آپ کا جسم اور کپڑے نجس نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سنا نا کہ نمازی کا جسم اور کپڑے پاک ہونے چاہیے. چنانچہ جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں
اگر وہ ساری جگہ نجس ہے، مگر اس طرح سے کہ آپ کے کپڑے اور آپ کا جسم نجس نہیں ہو پا رہا، نجس جگہ پہ نماز جائز۔ مثال، زمین نجس تھی، قالین نجس تھا یا دری نجس، سوکھ گئی، اور اتنی گرمی بھی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے پسینہ نکل رہا ہو، آپ کے کپڑے گیلے بھی نہیں، چنانچہ سوکھی چیزیں آپ بھی سوکھے ہیں، عین اسی نجاست پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جگہ نجس ہے لیکن جو کہ سوکھی سوکھی ہے، نہ آپ کے جسم نجس ہو رہا نہ کپڑے، آپ کی نماز صحیح۔ یا نجس ہے اور گیلی نجس ہے، لیکن وہ ایسی نجس ہے کہ آپ کے کپڑے اور ہاتھ میں نہیں لگ رہی، یعنی جب آپ سجدہ کریں تو وہ آپ کے پیٹ اور سینے کے نیچے جائے گی نجاست، جہاں آپ کے پیر لگے ہیں وہاں پہ کوئی نجاست نہیں، گھٹنے لگ رہے ہیں کوئی نجاست نہیں، ہتھیلیاں لگ رہی ہیں کوئی نجاست نہیں، ان کے بیچ والی جگہ نجس، وہ چاہے گیلی نجس۔ تو نجس کپڑے اور نجس جسم میں نماز باطل، جگہ کو پاک ہونا شرط نہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے فلیٹ اور آج کل کے مکانات ایسے کہ جہاں پر بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس کو پاک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت سی ٹیکنیکل وجوہات، جو بہت ہی زیادہ پوش ایریا میں رہتے ہیں وہاں ان کا پورا گھر کارپیٹڈ قالین ہے، اس کو 10 دفعہ بچہ پیشاب کرے گا، بچے بھی ہو رہے ہیں گھر میں اور نجاست بھی ہو رہی ہے، اس میں بہت کام آتا ہے یہ مسئلہ۔ تو نجس جگہ پہ نماز پڑھنے سے نماز غلط نہیں، اگر آپ کا کپڑا اور آپ کا جسم محفوظ رہے، چاہے گیلی نجاست ہو جائے، لیکن سجدگاہ کا پاک ہونا شرط۔ لیکن سجدگاہ میں بھی علماء کہتے کتنی سجدگاہ، کہتے پوری سجدگاہ پاک ہونا شرط نہیں ہے، ایک چونی کے برابر سجدگاہ میں پاک، چاہے اس کے اطراف میں پوری سجدگاہ نجس، سجدہ صحیح ہوگا، کیوں؟ چونی کے برابر سجدہ اللہ کو چاہیے، اس کے علاوہ جو آپ نے پیشانی رکھ دی یہ آپ نے ایسے ہی رکھ دی، یہ اللہ کو نہیں چاہیے، غلط بھی نہیں لیکن یہ اللہ کو نہیں چاہیے، چنانچہ اگر وہ نجس جگہ پہ چلی گئی کوئی حرج نہیں۔ یہ خاک شفا کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ خاک شفا کی کوئی چیز بھی اگر نجس ہو جائے اس کو فوراً پاک کرنا واجب، چاہے آپ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، آپ کے کام کی ہو کہ نہ ہو۔ یہ ہو رہا عام مٹی کی سجدے کا، کاغذ نجس ہو گئے، پتا نجس ہو گیا، لکڑی نجس ہو گئی، تو اگر آپ نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں، صرف واجب حصہ اس کا پاک ہو جانا چاہیے، واجب حصہ، تو واجب حصہ ہے ایک ناخن کے برابر۔ اچھا، اب بات تو مجھے کچھ اور کرنا تھی لیکن وقت بہت زیادہ نکل گیا، لیکن آپ دیکھیں یہ سارے مسئلے سننے کے بعد بہت سے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، خصوصاً یہ مسئلہ کہ جو جگہ نجس ہے ڈائریکٹ نجس پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو کسی نے ایک سوال پوچھا تھا آج، ایک سوال آج پوچھا گیا تو تھا کہ اگر قالین نجس ہے اور ہم اس پر جانماز بچھا کے نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ارے جانماز بھی نہ بچھائیں، اگر قالین نجس ہے اور سوکھا نجس ہے تو ڈائریکٹ اس پہ نماز ہو جائے گی، بس سجدے کا پاک رکھیں، اور سجدے کا بھی چونی کے برابر پاک رکھے چاہے باقی نجس۔ چنانچہ توضیح میں یا منہاج میں مسئلہ ایسا کہ اگر سجدے کا پوری نجس ایک طرف اور دوسری طرف سے پاک تب بھی چل جائے گا، نجس والے کو زمین پہ رکھے، جو پاک والا اس کو اوپر رکھے اور آپ نماز پڑھیں۔ لوگ نہیں مانیں، ذہن قبول نہیں کرتے بہت سی چیزوں، لیکن اسلام تو نام ہی اس چیز کا، اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ یہ دیکھنا کہ ہم نے حکم دیا کون اسے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اسلام کی تعریف ہی یہی ہے، الاسلام هو التسلیم۔ اسی لیے معصوم کا ایک جملہ بھی کہ بعض احکامات اللہ نے فقط یہ دیکھنے کے لیے رکھے کہ ہمارا اطاعت گزار کون ہے اور اپنی عادتوں اور اپنے خاندان کا قیدی کون ہے۔ تو یہ نہ کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جس کی ہم کو عادت ہوگی، ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو ہمارے گھرانے میں چلی آ رہی ہے۔ کبھی بچپنے میں نانی اور دادی نے نماز سکھائی تھی، اب بڈھے ہو گئے خود نانا دادا بن گئے، نماز وہی نانی والی چلے گی۔ نہیں، اسلام تو اس چیز کا نام ہے دیکھنا ہی ہے۔ اسی لیے ایک وجہ یہ بھی امام نے بتائی، سفر میں نماز کو 4 کے 2 کر دی، فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ نماز عادت کے تحت پڑھ رہے ہو کہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو۔ عادت کے تحت پڑھ رہے ہو تو 2 رکعت نماز پہ دل مانے گا نہیں، کہیں گے یہ نماز یقین نہیں آتا نماز ہوگی، دل نہیں مان رہا۔ عادت ہے 4 رکعت، جیسے آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز قضا ہو رہی ہے، جب نماز قضا ہونا تو قنوت چھوڑ دو، جب نماز قضا ہو رہی ہو تو الحمد کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ دو، جب نماز قضا ہو رہی ہے اذان اور اقامت حرام ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز قضا ہو رہی ہے پھر بھی نماز پوری پڑھیں گے بلا قضا ہو رہی ہے۔
کہتے دل ہی نہیں مانتا بغیر انا انزلنا کی نماز کیسے ہوگی؟ دل ہی نہیں مانتا بغیر قنوت کے نماز کیسے ہوگی؟ تو آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ دل ماننے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ سفر کی نمازوں کی وجہ امام نے یہ بھی بتائی، کئی وجہ بتائی، ایک یہ بھی بتائی چیک کرنا کہ ہمارے اور قرآن کی آیت، یہ تو حدیث امام تھی نا، آپ نے کہا چیک کریں گے، قرآن میں چیک کر لیجئے، سیقول کے 12 جو ہے نا اس کی تیسری لائن اسی صفحے پر آیت کہہ رہی وما ولاہم قبلتہم، ہم نے تمہیں قبلے سے اس لیے ہٹایا تاکہ یہ دیکھے کہ نبی کا حکم کون ماننے والا۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا مسئلہ تھا، ساری زندگی گزری ادھر نماز پڑھتے ہوئے، حکم آ گیا آج سے ادھر پڑھو، انہوں نے کہا ہمارا دل نہیں مانتا۔ یہ کیسے کہ جہاں کل تک ہم اپنی پیٹھ دکھاتے تھے آج ادھر منہ کرنے لگے، دل نہیں مانتا۔ قرآن نے وجہ یہ بتائی کہ ہم نے قبلہ بدلا ہی یہ چیک کرنے کے لیے کہ کون رسول کا حکم مانتا، کیونکہ اسلام کی خاصیت، اسلام چیز ہے، اسلام نام اس چیز کا کہ اپنی کوئی نہیں چلتی، جو رسول نے کہا وہ ہم کو ماننا۔ چنانچہ کربلا کا ایک مجاہد مشہور اسی حوالے سے کہ اس کی سب سے اہم صفت یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے بہادر تھا، اس کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ حکم امام کا ایسا تابع تھا کہ اگر اس کی گود کے بالوں کے لاشیں اسے اٹھانا پڑ رہے ہیں اور امام کہہ رہے میں تمہیں تلوار نہیں چلانے دوں تو وہ سب کچھ دیکھ رہا، حکم امام سے سر منہ انحراف نہیں کرتا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں میں توہین کیے بغیر کہتا ہوں، حبیب ابن مظاہر کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر فوجی آدھا سے کہو کہ ہمیں ظہر کی نماز کا موقع دے۔ حبیب گئے، سامنے لشکر یزید نے کہا حبیب کیا نماز کر رہے ہو، تم لوگوں کی نماز قبول کہاں ہے جو نماز کا ٹائم مانگ رہے ہیں؟ جلال آ گیا حبیب، ایک جملہ تو یہ کہا کہ تمہاری نماز قبول ہو، نواسہ رسول کی نماز قبول نہ ہو، اور دوسرا جملہ کا مولا اب آپ ان کو نماز پڑھائیے، میں تو یہ نماز آپ کے نانا رسول اللہ کے ساتھ پڑھوں گا اور تلوار چلانا شروع کروں۔ منزلت حبیب کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لیکن منزلت عباس اس سے زیادہ کہ حبیب ایک لمحے کے لیے صحیح، لیکن کیا کہا مولا میرا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ان کی نمازیں قبول اور آپ کی نماز کے بارے میں کہیں کہ نماز کہاں قبول، میں مر جانا قبول کروں گا، یہ جملہ نہیں سن سکتا، مر گیا۔ عباس حبیب سے زیادہ جلال والے تھے، لیکن ایک قدم بھی ایسا نہ اٹھایا کہ جو مرضی امام کے خلاف۔ عباس حبیب سے زیادہ شجاع تھے، عباس حبیب سے زیادہ جلال والے تھے، عباس حبیب سے زیادہ حسین کا احترام کرنے والے تھے، اور عباس نے حبیب سے زیادہ جملے دشمنوں کے سنے حسین کے خلاف۔ خون کھول جاتا ہے آدمی، اور خصوصاً جب عباس جیسا مجاہد، لیکن یہی تو بتایا عباس کس شخصیت کا نام ہے، ہر چیز برداشت کی۔ عباس کے لیے آسان نہیں تھا اکبر کا لاشا دیکھنا، جس اکبر کو عباس نے ہی تلوار چلانا سکھایا۔ عباس کے لیے آسان نہیں تھا قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھنا، عباس کے لیے آسان نہیں تھا اپنی ایسی بہن زینب کے لال اون و محمد کے لاشیں اٹھانا جو بہن کو بہن بھی نہیں تھا، ہمیشہ شہزادی کا۔ مگر یہی تو سیرت عباس کا اہم ترین پیغام کہ چاہے تمہارے دل پہ قیامت گزر جائے مگر جو لائن ڈرا کرتی ہے امام اور اسلام نے اس کو کراس نہیں کرنا، اس کو عبور نہیں کرنا، ورنہ اگر عباس ذرا بھی حکم امام سے انحراف کر دے، کہتے مولا اس بات میں آپ کا حکم میں نہیں مانتا، تو یاد رکھیے کہ کربلا کا جہاد کسی اور انداز کا ہوتا، اس انداز کا ہوتا جیسا جہاد ام البنین اپنے عباس سے طلب کر رہی۔ کراچی میں جو کہ 7 رجب حضرت عباس سے منسوب روایت منائی جاتی، اس لیے چند جملے مادر عباس کے بارے میں۔ یہ روایت بھی جیسا کہ مصائب کی زیادہ روایتیں جو ارباب منبر سے سن کے نقل کی جاتی، سند اور تاریخ کی کسوٹی اب مصائب کی روایت میں تو نہیں لائی جاتی۔ اگر عباس کی یہ صفت نہ ہوتی کہ حکم امام سے سارے منہ انحراف نہ کرنا، ذرا بھی عباس اپنی مرضی چلاتے اہل بیت کے حق میں اور اسلام کے حق میں اپنی مرضی چلاتے، تو کربلا کا جہاد ویسا ہوتا جیسا ام البنین سوچ رہی۔ دیکھیے ام البنین کربلا کے جہاد کو کچھ اور سوچ رہی، ہوا کچھ اور۔ ام البنین جو سوچ رہی ہیں وہ کیوں سوچ رہی ہیں؟ جب وہ اپنے بیٹے عباس کو دیکھتی ہیں، عباس کو میں نے پالا، مجھے پتا ہے میرا بیٹا کتنا بہادر،
تو ام البنین کی عقل کہتی ہے کربلا کا جہاد ایسے ہوا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کربلا کا جہاد کسی اور طرح سے ہوا۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ عباس حکم امام سے ایک بال برابر بھی انحراف کو تیار نہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ میں نے اشارہ کس مصائب کی کس روایت کی طرف کیا؟ منسوب ہے کہ دشمنان اہل بیت میں سے کوئی جنت البقیع کے دروازے سے گزر رہا کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا سامنے محلہ بنی ہاشم سے کوئی بہت ہی ضعیف خاتون، سیاہ پوش، بہت ہی ضعیف، عصا کے سہارے بڑی مشکل سے فاصلہ طے کرتی ہوئی بقیع کے قبرستان میں داخل ہوئی اور اس قبر پہ جا کے اپنے آپ کو گرا دیا جو شہزادی سے منسوب، اور کہا کہ اے شہزادی فاطمہ زہرا، میں اس وقت آپ کے پاس آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ لے کے آئی۔ یہ دشمن اہل بیت ایک مرتبہ چونک اٹھا، کہا یہ کون خاتون ہے جو نکلی تو بنی ہاشم کے محلے سے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بنی ہاشم کی رشتہ داریاں کیا؟ عباس فاطمہ کا بیٹا کوئی تھوڑی ہے، عباس تو ام البنین کا بیٹا۔ ان خاتون کو اگر پرسہ دینا تو ام البنین کو جا کے عباس کا پرسہ دے۔ ارے کسی نے پلٹ کے کہا کہ اے شخص، یہ تو خود ام البنین ہی ہے مادر عباس، جو اس لیے فاطمہ کے پاس عباس کا پرسہ لے کے آئی کہ بہت ساری بشارتوں میں فاطمہ زہرا نے کہا عباس میرا تیسرا بیٹا ہے، حسن و حسین کے بعد عباس بھی میری اولاد ہے، بطن ام البنین سے ہوا لیکن عباس میرا ہے۔ ام البنین زہرا کو آ کے عباس کا پرسہ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس ضعیف خاتون نے چہرہ اٹھایا اور کربلا کا رخ کیا اور وہ جملہ کہا جو ام البنین کے حساب سے کربلا میں ہونا چاہیے تھا۔ فرماتی ہیں اے عباس، دنیا میرے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ام البنین اپنے عباس کا پرسہ قبول کرو، لیکن تیری ماں کو یقین نہیں آتا میرا عباس مارا کب گیا کہ میں پرسہ لوں۔ میرا عباس نہیں مارا گیا، کون میرے عباس کو مار سکتا ہے؟ بیٹا میں جانتی ہوں، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، مجھے پتا ہے تو کتنا بہادر ہے، تو کتنا شجاع ہے، اس دنیا میں وہ پیدا کون ہوا جو میرے شیر عباس کو مارے؟ مجھے یقین نہیں آتا، عباس نہیں مارا گیا، لیکن بیٹا عباس پھر تیری یہ ضعیفہ ماں یقین کر لیتی ہے میرا عباس مارا گیا، میرا عباس زندہ نہیں تھا، کربلا میں میرا عباس آخر تک نہ رہا۔ اے ارباب اذا، پہلا جملہ تو سمجھ میں آ گیا، ماں جب اپنے بیٹے کی بہادری دیکھتی ہے اس کا دل کہتا ہے کوئی عباس کو نہیں مار سکتا۔ دوسرا جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے پھر ام البنین کو یقین کیسے آ گیا؟ کیسے یقین آیا کہ عباس جب سنتی ہوں سکینہ کے تماچے لگے، میرے بیمار امام کے کوڑے پڑے، میری شہزادی کی چادر چھینی گئی، ارے میرا عباس زندہ ہوتا کس کی مجال تھی کہ سکینہ کے پھول جیسے رخساروں پہ تماچے لگاتا؟ ارے میرا عباس زندہ ہوتا کس میں ہمت تھی میرے بیمار امام سجاد کی کمر پہ کوڑے مارتا؟ ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو کون تھا جو زینب کے قریب آتا اور میری شہزادی زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈال؟ پروردگارا تجھے ام البنین کا واسطہ، یہ واسطہ